بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مائک پاس کر لیں. یہ ریکارڈنگ کرنے والے بچوں کو بڑا شوق ہے. مظفر آباد سے. میں تو ڈسکریج کرتا ہوں اتنی دور سے ادھر آنے کے لیے. تو خیریت کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام درخشندہ. درخشندہ جی جی. اچھا جی، فرمائیں، حکم کریں، کیوں آئی ہیں، کس نے بھیجا؟ بس آپ کے پاس آئے ہیں دعا کے لیے. میں آپ کو سنتی رہتی ہوں. اب مجھے سنتی رہتی ہیں؟ یہ سنتی ہے. ہاں جی. کسی نہ کسی نے بیچ میں کوئی بچوں نے مخبری کی ہے نا، میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کی حرکت ہے. یہ میری بچی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا. آپ کا نمبر اس نے دیا مجھے. نمبر بھی ٹریس کیا ہے. اور یہ جی. جگہ کا کیسے پتہ چلا؟ ٹھیک ہوئی ہوں. ہاں جی. آپ ٹھیک ہوئی ہیں؟ جی. آپ کیسے ٹھیک ہوئی ہیں؟ سے یہ سورہ رحمان کا کیا میں نے. اگر اسی طرح پہنچنا ہے، میں تو کہتا ہوں جس نے ٹھیک بس کیا میرا دل کرتا تھا میں آپ کو ملوں. آ گئی. آپ کا دل کرتا تھا. ہاں جی. کیا ٹھیک ہوا ہے؟ کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ مجھے شیاٹکا تھا؟ نہیں. اچھا، سورائٹک آرتھرائٹس تھا. سورائسس تھی، جلد کا بھی مسئلہ تھا اور ساتھ جوڑوں کا بھی مسئلہ تھا. تو اللہ نے کرم کر دیا ہے. جی ٹھیک. بیٹی ڈاکٹر ہے آپ کی؟ ڈینٹسٹ ہیں. ڈینٹسٹ ہے. کیا نام ہے؟ میرا خیال مجھے فون آتا رہا ہے. میں ڈینٹسٹ ہوں، آمنا ہوں. آپ نے کیا تھا فون مجھے؟ فون کسی ماما نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا؟ یہ منگل، یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ٹائم، یہ جگہ، یہ کیسے پتہ چلی؟ بس اوپر ہے نا جی. اوپر تو ہے ہی ہے. وہ اوپر نہیں ہے، وہ ہر طرف ہے. لیکن آگے تو پھر بھی مار کر کے لے آئی ہیں. یہ ٹرنا شروع ہو گیا سی. پھر انہیں وہی کام شروع کرتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا جی. خود بتایا. آگے بتاتے جائیں جی. آنا تھا تو آپ مجھے بتاتے. میں آپ کو کہتا کہ للہ آ جانا، بابا جی کا عرس ہے. عرس تو نہیں ہے، اسے کہتے ہیں شام کلند ہے. 30 اگست کو میں خیال 29، 30، 31 بنے گی. میں شاید 30 کو جاؤں گا جمعہ. تو وہ موٹر وے پہ ہے للہ کلر کار سے جسٹ پہلے. وہاں آ سکتے ہیں. خیر اچھا. تو آپ ماشاءاللہ وہاں سے اس چکر میں آ گئی ہیں اتنی دور. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. یا کسی اور کام آئی تھی تو لگے ہاتھوں ادھر ملنے آ گئی؟ نہیں، صرف آپ کے لیے. اس طرح کی تو نہ ایڈونچر کیا کریں. میں اتنا میرا کوئی کام نہیں. خیر. تو فون پہ بھی جو وہ ویڈیو پہ جن کا نمبر ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے تھے یا میرے سے بات ہوئی؟ صرف آپ سے. میرے سے بات ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. کاکا جی آپ کہاں سے آئے ہو؟ کینٹ سے، لاہور سے. آپ کس کے ساتھ آئے ہو؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ اچھا آپ علیحدہ علیحدہ ہو. آپ کی ماما وہ پیچھے ہیں. ہاں جی. جی فرمائیں، کس نے بھیجا ہے ادھر؟ کہاں سے؟ انٹرنیٹ میں یہ تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ کہاں جانا ہے، کس دن جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے. اور انٹرنیٹ پہ تو آنے کا کہا بھی نہیں جاتا. بار بار کہا جاتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی کر لیں. وہ گھر بیٹھے ہی ٹھیک ہو گئی ہیں. یہ گھر بیٹھے ہی پنڈی میں، اسلام آباد میں ٹھیک ہو گئی ہیں. جی میں نے 2 مہینے مجھے تو پتہ نہیں اتنے اچھے رزلٹ آتے ہیں. نہیں تو میں تو پیسے لینے شروع کر دوں اس کے. اب جو آگے خود بتا رہا ہے ہو گئے، میں تو پیسے لوں گا. بلکہ 2 مہینے پہلے میں نے ویڈیو کال دیکھی تھی آپ کی، اور یہ سورہ رحمان کا سنا دیکھا، اور اس کے رزلٹ میں نے دیکھے ویڈیو پہ. تو پھر میں نے خود، مجھے چیسٹ انفیکشن تھی، میں نے سورہ رحمان پڑھی، سنی، اور اس کے بعد مجھے 7 دن میں نے سنی. مجھے چیسٹ انفیکشن ٹھیک ہو گیا بالکل. اب میں بالکل صحیح ہوں. تو میں نے دوائی بھی نہیں کھائی 6 مہینے سے. اب میرا شوہر 10 سال سے جیل میں ہے. تو میں اس کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. کوئی مجھے 10 سال سے کیا ہوا ہے؟ شوہر جیل میں ہے. اوہو اچھا. کس غلطی سے؟ ان کی غلطی تھی یا نہیں؟ ان کی غلطی تھی. 10 سال تو عموماً عمر قید، یا یہ تو زیادہ ہو گئے. 10 سال تو قتل کی سزا بن گئی. اور تو کیا غلطی ہو گئی تھی ان سے؟ قتل کی ہو گئی تھی. جی.
اچھا، تو دوسری پارٹی نے معاف کیا ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں وہ نہیں معاف کرتے. تو کتنی سزا ہوئی ہوئی ہے؟ سزا ہو گئی ہوئی ہے یا ابھی عدالت میں کیس ہے؟ جی عدالت سے سزا ہو گئی ہے؟ جی. کتنی ہوئی ہے؟ یہ پہلے سزائے موت تھی، اب 24 سال ہے. پہلے کتنی تھی؟ سزائے موت تھی. پہلے سزائے موت تھی، تو سزائے موت سے ریلیکس ہو کے 24 سال ہو گئی ہے. جی 3 سال ہو گئے. ایک سے زیادہ لوگ قتل کیے انہوں نے؟ نہیں جی ایک ہی ہوا تھا. وہ بھی ہمارے گھر پہ آیا تھا لڑائی کرنے، تو اچھا. یہ نماز کے لیے نکلنے لگے. نہیں، میرے پاس ادھر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. کس سزا میں 24 سال قتل کی سزا؟ 24 سال لائف امپریزنمنٹ جو ہے. اچھا، وہ 14 سال نہیں ہوتی تھی پہلے؟ ہاں ہاں ہاں. اور دن رات کو نہیں علیحدہ گنتے پورے 25 سال، وہ کٹ کٹا کے 14 سال بن 14. اچھا، وہ چھٹیاں یعنی وہ معافی مل گئی. اچھا اچھا. تو وہ کیا بتا رہی تھیں آپ مجھے کہ جی وہ گھر میں آیا تھا وہ بندہ؟ اگر آپ بتانا چاہتی ہیں، اگر نہیں بتانا چاہتی تو رہنے دیں. جی وہ وقفے سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے. میرے شوہر چھٹی آئے ہوئے تھے، تو بس تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے ڈویژن کا، سوری وہ تقسیم کا، وہ گھر میں تھا. وہ میری بڑی جٹھانی کا بھائی تھا. جیٹھ میرا فوت ہو گیا تھا، تو میرے شوہر نے تقسیم کروا لی. وہ کرنے نہیں دے رہے تھے. کیا ایکسچینج کرا لیے؟ گھر کی تقسیم اور زمین کی جو بھی ان کا تھا. وہ آدمی کون تھا؟ وہ میرے جیٹھ کا برادر ان لا تھا. جیٹھ کا برادر، جٹھانی کا بھائی تھا؟ جی. سالہ اس کا؟ جی. تو وہ جائیداد میں سے حصہ اپنی بہن کے لیے مانگتا ہوگا؟ وہ میرے شوہر نے سرکاری آدمی بلوا کے، جیسے قانون کو پٹواری ہوتا ہے، سب کو برابر کی تقسیم دلوا دی تھی. وہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی نہیں وہ رہنے دے رہا تھا. بار بار جھگڑا کرنے آ رہا تھا. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر پہ جھگڑا ہو گیا اس کا. تو ادھر انہوں نے بھی اس کو مارا، انہوں نے بھی مارا، تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. لڑائی میں، ہتھا پائی میں؟ ہاں جی. وہ مر گیا؟ تو کس چیز سے؟ پسٹل فائر ہوا. پسٹل ان کے پاس تھا؟ آپ کے گھر میں ہی تھے؟ اس کے پاس بھی تھا. اس کو بھی پتہ نہیں کسی کے دوست سے یا انہوں نے لیا، مجھے نہیں اس کا پتہ. وہ اس طرح ہو گیا. تو اب 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ پچھتاتے ہیں کہ غصے میں غلط کام ہو گیا؟ اور وہ جو حصہ وصہ تھا وہ سارا چلا گیا، تو دینا تھا یا نہیں، یا کیا بنا؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب 3-4 مہینے پہلے تقسیم ہو گیا تھا. اپنے حصے تھے، ہو گئے. لیکن وہ جیسے وہ بار بار ان کو تنگ کرتا تھا، گھر پہ بار بار آتا تھا، آدمیوں کو لے کے آتا تھا. پھر ایک دن ایسا ہو گیا. انہیں جیل میں جب ملاقات پہ جائیں گی نا، تو یہ 3 بار اللہ پانی والی دعا سکھا دینا. انہیں کہنا کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کتنا قصور تھا اور کتنا نہیں تھا. لیکن انسان کا قتل جو ہے وہ اس زمین پہ پہلا گناہ ہے انسانوں کا. اور شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ خیر کرے گا. جیل میں اب وہ زندگی گزار رہے ہیں. پہلے کام کیا کرتے تھے؟ سر GM تھے پاکستان اسٹیل میں. اپنا کوئی کاروبار تھا؟
جاب کر رہے تھے؟ جاب کر رہے تھے. میری آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. اچھا اچھا جی. بس وہ غصے میں پڑھے لکھے آدمی تھے لیکن غلطی ہو گئی ان سے. بس پتہ نہیں اپنی جان بچائی یا ان کی جان لینی تھی مجھے, یہ اللہ جانتا. ابھی کیا کہتے ہیں؟ آپ جاتی ہوں گی ملاقات پہ؟ جی جاتی ہوں مہینے بعد. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا, میں چاہتا تو نہیں تھا, غلطی بہت ہو گئی ہے. اگر وہ پچھتاتے ہیں. اس شخص کی بیوی بچے تھے؟ ایک بیٹی تھی. شادی ہوئی بھی تھی, اس کی بیٹی تھی. جی ان کا کیا حال ہے؟ وہ بھی پڑھا لکھا تھا, یہ بھی ہاں جی. وہ بھی جاب کرتا تھا, یہ بھی جاب کرتا تھا. جاب تو کرتے تھے لیکن اب وہ بچی جو ہے جس کے والد مر گئے, بچی تو یتیم ہو گئی نا. جی وہ بھی تو یتیمی کاٹ رہی ہوگی نا, اپنے باپ کے بغیر حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. بیوی اس کی, اس کے لیے بھی مشکل ہو گیا. انسان آپس میں ایسے ہی کر لیتا ہے. غصہ اسی لیے حرام ہے کہ وہ انسان اس وقت اپنی ہوش کھو دیتا ہے. اللہ رسول نے جو کچھ سکھایا اور بتایا ہے, مختلف معاشروں میں مختلف قانون بھی ہیں لیکن اللہ کے قانون سب سے بہترین ہے, اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. قرآن کریم میں جو احکامات ہیں, چاہے وراثت کے ہیں, جو بھی ہیں, اگر انہیں پورا فالو کر لیا جائے عموماً یہ فساد نہیں ہوتا. کئی بار اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو نا. اس کتاب کو مانو تو پورا مانو, یہ نہیں اس کی چند آیتیں مان لو اور چند نہ مانو, یا چند آیتیں لے کے انہیں پڑھتے رہو یا ان پہ عمل کرو اور جن باقیوں کو چھوڑ دو ان پہ عمل نہ کرو. اصل چیز تو عمل ہے, حکم ہے اس کا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر فساد برپا ہوتا ہے تو آپ کے اگر حق چھوڑ دینے سے فساد رفع دفع ہو جاتا ہے, اس کا اجر بھی آپ اللہ سے لے لو اگر اللہ کی خاطر ہی کرنا. نہیں تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا آپ کا. تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے, گالی کا بدلہ گالی ہے, پھر مال کے بدلے میں مال ہے, جان کے بدلے میں جان ہے. لیکن وہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ فساد آلریڈی چل رہا تھا, لڑائی چل رہی تھی اور اس دن وہ بات بڑھ گئی اور اتنی بڑی پریشانی میں گزر گئی کہ اب اتنے سالوں سے آپ بھی پورا گھر پریشان ہے, وہ بھی گھر پریشان ہے, زمین وہیں کی وہیں رہ گئی, یا وہ جو بھی حصہ تھا یا جو بھی تھا, اور تھا بھی ایک ہی گھر کا سارا. جیٹھ آپ کا مطلب ہے انہی کا بھائی تھا وہ, اس کے بھی بچے ہوں گے, وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے چچا نے غلط کیا, ماموں ہمارا مار دیا, اور ماموں ہمارے حق کے لیے لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, ماموں کے اپنے بچوں کا بھی یہ مسئلہ ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں ایک بچی آپ بتا رہے ہیں, اس کی بھی. اگر وہ شخص ذرا سا بھی بے گناہ تھا تو پھر تو سرکار دو عالم اس یتیم بچی کے ساتھ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ لیکن اصل بات وہی آ جاتی ہے. ابھی یہ پوچھ رہے تھے کچھ صاحب مجھے, انڈیا نے کشمیر میں یہ کر دیا تو اب ہم جہاد پہ چلیں اور جنگ شروع کر دیں, اور مختلف مجھے وہ خبریں سنا رہے تھے, بتا رہے تھے, میرے سے بھی پوچھ رہے تھے. میں سے گناہ گار سا ایک عام آدمی ہوں, ڈاکٹر ہوں, میں اس پہ مذہبی تو کیا فتویٰ دوں گا یا کیا اس پہ کیا میں نے کہنا ہے. جیسے آپ ایک سادہ سا بتا رہی ہیں نا بات کہ جائیداد کی لڑائی تھی, بھائی فوت ہو گیا تو اب اس کی بیوی کا جو بھائی تھا وہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کے حقوق کے لیے اپنی طرف سے لڑائی کرتا ہوگا نا, اتنا ہی نہیں حصہ اتنا بنتا ہے یا کیا کرتا ہے. سر ان کی بہت کیئر کرتے تھے, بچوں کو پڑھایا ان کو. ہاں لیکن بس کئی بار اس کو ویسے چاہیے تو نہیں تھا کہ اگر اس کی بہن کا خیال رکھ رہے تھے یا ان کا حق دے رہے تھے, بچے چھوٹے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ ددیال ہی کی ذمہ داری تھی. اگر چچا خیال کر رہا تھا, کوئی احسان نہیں کر رہا تھا, لیکن اپنی ڈیوٹی ایک نبھا رہے تھے چچا یا دادا,
اور وہ ان بچوں کا جو حصہ تھا انہیں اپنے وقت پہ مل ہی جاتا, اور ان بیوی کو انہوں نے اگر گھر میں رکھا ہوا تھا, وہ باقی میں تو جزیات میں نہیں جاتا, اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. ادروائز میری اپنی زندگی, میں 14 سال کا تھا جب یتیم ہوا تھا, میرے والد صاحب اچانک فوت ہو گئے تھے اسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی غلطی سے. تو میں بڑا تھا 14 سال کا, اور میرے سے چھوٹے 4 بھائی تھے. بہن ایک میرے سے بڑی تھی, ابھی فرسٹ ایئر میں لاہور کالج گئی تھی. والدہ میری آئی تھنک 34-35 سال ہارڈلی ان کی عمر تھی, وہ بیوہ ہو گئی تھی. لیکن میرے ددیال والوں نے, میرے ایک ہی ماموں تھے, وہ تو ابھی خود جاب کرتے, لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ فزیکلی دیا. میری والدہ کو جہاں بھی ضرورت پڑی وہ فیصل آباد ہوتے تھے, وہاں سے آتے تھے چھٹی پہ. وہ اپنا رول وہ پلے کیا انہوں نے کہ وہ سنڈے کے سنڈے آتے تھے. والدہ نے یہاں گھر بنانے کا فیصلہ کیا, جو والد صاحب کا جو بھی ان کی گورنمنٹ جاب تھی وہاں سے کچھ پیسے آئے, تو وہ پلاٹ وغیرہ لینا, پھر گھر بنانا. میری والدہ وہاں سارا دن خود جاتی تھی. لیکن جو میرا ددیال تھا, 5 بھائی تھے میرے والد صاحب کے, تو جب میرے والد فوت ہوتے ہیں, وہ سب سے چھوٹے تھے حالانکہ, لیکن ان کے ایک سب سے بڑے بھائی فوت ہوئے تھے, اور یہ سب سے چھوٹے فوت ہو گئے. درمیان والے تینوں تھے, اور ان کے بیٹے آگے سے سب میرے سے بڑے تھے. اور ماشاءاللہ ہماری فیملی میں پڑھائی ہے تو وہ سارے ہی بڑی اچھی پوسٹوں پہ بھی تھے, لیکن پاور میں بھی تھے. وہ چاہتے تو ہمارا حصہ بھی مار لیتے, ہمیں دربدر کر دیتے, کیونکہ چچا ہونے کی وجہ سے ہم تو سب سے چھوٹے تھے. لیکن میرے تایا حضرات نے تینوں نے, ایک کے بیٹے جج تھے اس وقت, ایک کے ساتھ ہی 1-2 سال بعد وزیر بن گئے, MPA بن گئے, اور ایک صاحب اس وقت کرنل تھے, بعد میں وہ جنرل تک گئے. ماشاءاللہ یہ سارے پاورفل لوگ تھے. وہ چاہتے تو وکیل بہت زیادہ تھے, وکیل جہاں ہو وہ ویسے ہی, میرے بابا جی کہ کافی شرارتی ہوتے ہیں, انہیں مینیپولیٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. سارے نہیں, تھوڑے سے اچھے بھی ہوتے. خیر, تو انہوں نے ہمارا حق ہمارے گھر تک پہنچایا, ہمارا ساتھ دیا بلکہ ہر طرح کا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آفیسز میں کیسے جانا ہے, ابو کا پینشن کیس کیسے کرنا ہے, گریجوٹی کیا ہوتی ہے, بیناولنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے. جہاں جتنا وہ ساتھ دے سکتے تھے. میرے سارے کزنز نے, ایک ڈاکٹر تھے وہ ابو کی بیماری میں بھی ساتھ رہے, اور سارا. تو آج بھی وہ ہمیں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ڈانٹ بھی ابھی بھی پڑ جاتی ہے, مجھے بھی پڑ جاتی ہے. وہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں, کچھ فوت ہو گئے ہیں آگے سے, لیکن آج تک پورے گاؤں نے ہمارے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, کہ ہمارے گھر سے ان باتوں پہ شور شرابے کی آواز نہیں سنی. اور ہماری تائی جی, ہم سب انہیں بڑی امی جی کہتے تھے, وہ فوت ہوئی ہیں, تو ان کے آگے سے پوتے شوتے جو ہیں وہ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں, ان کی امی تو نہیں ہے. تو بلکہ وہ سارے گاؤں کی, مطلب ہم ساروں کی بڑی امی تھیں. باقی تو تائیاں پہلی تینوں فوت ہو گئی تھیں, میں نے ایک کو ہی دیکھا ہوا ہے چھوٹی سی, یا یہ تھیں. ویسے حالانکہ جو میرے والد صاحب تھے وہ بھی انگریز کے دور کے پڑے ہوئے, اور مسلم لیگ کے لیڈر, اور پتہ نہیں کیا کچھ, MSF کے ICS اس وقت ہوتا تھا مقابلے کا امتحان اور سارا کچھ. بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگلش کے پروفیسر تھے. وہ بہت اونچے لمبے بھی تھے, اور بہت ہی ضدی انسان کہہ لیں, یا بہت باصول تھے, بہت سخت تھے. طاقت میں بھی بہت سخت تھے, اور جنونی کہا جاتا تھا. وہ بندہ اٹھا کے ویسی دیوار سے پرے پھینک دیتے تھے, اتنی طاقت تھی ان سے ڈرتے بھی تھے سارے. لیکن چاروں بھائی پانچوں جب اکٹھے ہوتے تھے, ویسے گاؤں تماشا دیکھتا تھا. عید پہ ہم سارے جاتے تھے, آج بھی میرے گھر میں بات ہو رہی. وہ آپس میں جو ڈسکشن کرتے تھے, ساروں کا لاؤڈ ایکسپریشن تھا, آواز اونچی تھی. پڑھے لکھے ساری گورنمنٹ کالج کے تھے انگریز کے دور میں. تو وہ بحث میں اس طرح لگتا تھا کہ بس آج مر جائیں گے یہ سارے, لڑ پڑیں گے آپس میں. تھوڑی دیر بعد وہ اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے وہیں پہ. کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں دی لڑائی کدھر گئی تھی, نہ چڑھنا تھا نہ اترنا ہی نہیں پتہ لگتا. تو لوگ پاگل بھی کہتے تھے, ہم کھوکھر پاگل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات, بلکہ بڑے فخر سے کہتے تھے ساڑھے پنڈ کدی پولیس نہیں آئی, تھے ساڑھے جو کوئی کدی تھانے نہیں گیا. تو پیار سے گاؤں کے ہی معاملات گاؤں میں ہی ختم کر لیے جاتے تھے. آپس میں سارے تیاں بھیناں سانجیاں سن. جس پنڈ اس
جس کسی گاؤں میں ہمارے گاؤں کی بیٹی بیائی ہوتی تھی, کوئی بیٹی, امیر کی, غریب کی, کسی کی, اس پورے گاؤں کی عزت کرتے تھے, اسے پنگا نہیں لیتے تھے. وہاں سے بولتے گزرنی ساڑی تھی ادھر بیائی ہے. اگر وہاں سے گزرتے تھے انہیں پتہ چل جانا, تو یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں, یہ 40-50 سال پہلے کی, 30-40 سال پہلے کی. ادھر ان کو پتہ چل جانا, وہ گاؤں کے باہر روٹی چنگیر پانی لے کے پہنچی ہوتی تھیں کہ میرے پنڈو ویر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ویرا نے کہنا کہ اسی ایسے دا پانی نہیں پینا, ہے بھی بڑا آکڑ کے کہنا. وہ میں اپنے ماموں نانا کی جو میں بات کر رہا ہوں, نانا جان بھی میرے, وہ اس دن ایک بچی آئی ہوئی تھی, کہہ رہی تھی جی میں اپنے باپ سے ناراض ہوں کہ وہ بہو سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور میں پریگننسی میں گھر آئی تھی تو ابو نے, میں انہیں کیسے معاف کر دوں. وہ بار بار کہتے تھے کہ تیاں دا گھر جڑا ہوندا اوتھے ہوندا, تیرا ہن ایتھے کوئی حصہ نہیں گا کہ تو اپنے سہرے جا. تو میں اسے پڑھی لکھی تھی تو انہیں سمجھانے کی یہی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا آپ کے والد ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہو سے زیادہ پیار کریں, آپ سے نہ کریں. لیکن آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا تھا, اپنے سسرال میں جہاں گئی تھی وہیں آپ کی عزت تھی, آپ کے خامند کی بھی اسی میں عزت ہے. کیا اس نے کہا تھا کہ تم چلی جاؤ اور خرچہ جا کے میرے اپنے تمہارا باپ کرے, میرا سسر کرے؟ یہ مردوں کی نشانی نہیں ہوتی. بیوی کا, زچگی کا, بچوں کا خرچہ, یہ سارا کا سارا تو مرد کی اپنی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے گھر والے اگر ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بچی کی اصل میں اپنا مسئلہ تھا. اس کا یہی تھا جی وہ میرا خیال نہیں کر سکتے تھے. میں کہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہتے وہ کوکنگ اچھی نہیں کرتے. یہ مسئلے تھے کہ ان کی پکائی ہوئی دال نہیں پسند آنی تھی. لیکن یہ تو شادی پہلے ماں باپ نے دیکھنی ہوتی. تو مجھے وہ نانا ابو کی میری ماں, ہمارے گھروں میں یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں, جان کے سنائی جاتی ہیں. بچیاں اب بھی میرے گھر میں, میری بیٹی بھی, انہیں سنائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, انہیں مینٹلی تیار کیا جاتا ہے. تو آج کل پتہ نہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے. میری والدہ بتاتی ہوتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو والد صاحب کا چونکہ ریپیوٹ ہی ان کی تھی کہ بہت ہی غصے والا ہے, پاگل ہے, تو چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے تھے, جو بھی تھے, کچھ ایج بھی زیادہ ہو گئی ہوئی تھی اس سے پہلے, بیچ میں وہ کچھ ایسی فیز میں بھی چلے گئے کہ وہ بالکل ہی گاؤں والے ڈرتے ہی تھے, چالو ہی تھے ان سے. تو نانا جان کے والد اور میرے دادا جان دوست تھے آپس میں. تو دادا جان تو فوت ہو گئے ہوئے تھے, ادھر سے ان کے والد فوت ہو گئے ہوئے تھے. تو میرے والد کے بڑے بھائی جو تھے تائی میرے, انہوں نے رشتہ ان سے پوچھا اور انہوں نے ہاں کر دی. حالانکہ باقی ساری ان کی برادری جو تھی وہ بٹی تھے, کھوکھر, وہ بھی راجپوت تھے, ہم کھوکھر راجپوت تھے. وہ مخالفت کر رہی تھی لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں, دوستی ہے ہمارے گھر میں, اور جو بھی تھا. تو وہ امی کہتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی, ڈولی, اس زمانے میں ڈولی میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے, گاؤں میں ادھر سے ادھر جانا تھا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا پیار دیتے ہوئے کہ جے ہسدی آئیں گی تے بوئے کھلے نے, تے جے روندی آئی میرے لیے تو مر گئی ہیں, تے پتر اتھوں ہن جنازہ ہی نکلے. کہنے کہ جناب واپس آنے کا تو سوچا ہی نہیں نا. پھر عجیب بات کہی جا رہی تھی. تو وہ امی بھی سناتی ہوتی ہیں کہ جو ان کے دادا ابو تھے, میری امی کے جو دادا تھے, تو کہتی کہ میری پھپھو جی تھیں, ان کی ساتھ والے گاؤں میں شادی ہوئی تھی, تو وہ بڑی لاڈلی تھیں بھائی کی. شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور درمیان میں دونوں گاؤں کے کھیت تھے. تو ان کی اپنے سسرال میں اپنے میاں سے کسی لڑائی ہو گئی. وہ لاڈلی بھی بڑی تھیں, اور یہ اس کے بھائی یا میرے جو نانا کے ابو تھے, امی کے دادا, تو وہ بھی بڑے چودھری اور گھوڑیوں شوڑیوں والے, اور وہ سارا لڑائیاں جو اس زمانے میں جیسے بھی ہوتا ہوگا, وہ اس چکر میں جناب وہ وہاں سے ناراض ہو کے گاؤں سے تو نکل آئیں کہ میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر, اپنے گھر جا رہی ہوں. یہ بات بالکل نہیں پسند کی جاتی. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت آ گئی, اور درمیان میں راستے میں کھیت آنے ہی تھے. انہوں نے اسی پیڑیاں کہنے ہیں, زمیناں کہنے ہیں. تو وہ پھپھو امی وغیرہ کو سناتی تھی. جب امی وغیرہ چھوٹی تھیں تو ان کی پھپھی انہیں سناتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ اینا تے نہ رہے ہو ساتھ. یہ کافی 4 بہنیں تھیں, اور بھی بچیاں, دوسرے بھائیوں کی بھی بچیاں تھیں. تو امی کہتی ہیں کہ ہمیں وہ بتاتی تھیں کہ ایویں اینا تے نہ اعتبار کرے ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو خود ہی سناتی تھی کہ میں لڑ کے آ گئی بڑے غصے 'ਚ کہ میں ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੇਰੇਗਾ ਆ ਕੇ, ٹھیک ہے, ਨਾਲੇ ਅੱਗੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. تو کہتی کہ میں راستے میں ہی ویرا نظر آ گیا اپنے گاؤں اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا تو کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں لڑکے آ گئی ہوں, میں چھوڑ آئی ہوں, اور اب میں نے وہاں نہیں جانا, اور تو جا کے ان کے سر پھاڑ دے اور یہ کر دے وہ کر دے. کیونکہ جتنی کی شکایت لگا سکتی تھی انہوں نے لگائی کہ مجھے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, ساس نے یہ کہا, خاوند نے وہ کہا, فلانے نے یہ کہا. وہ سنتے رہے. اور ساتھ ساتھ کماد, اسے ہم کہتے ہیں گنے کی فصل تھی, کماد تھا وہ لگا ہوا تھا, تو ساتھ ساتھ وہ کماد کاٹتے رہے. اور انہیں نہ سمجھ آئی کہ ہل چھوڑ کے اب کماد میں کیوں چلے گئے ہیں. کماد شماد کاٹ کے اسے کہتے ہیں پولا بنانا. تو کافی زیادہ گنے کاٹ کے وہ باندھ کے گھوڑے پہ رکھے. انہیں کہا چل چلیے. تو یہ کہتی ہے میں سمجھی پنڈ چلے ہوں, گھر چلے ہیں. تو میں نے سی کہ ہوں ویرا نال جائے گا, نالے بندے لے گا اپنے کمی جو وہ بندے ہوتے تھے کمی, تو انہیں کہتے تھے مزارے یا جو بھی تھے. ہوں انہوں نے لگے گا پتہ. کہتے جی ادھر سے انہوں نے گھوڑی اس گاؤں کو کر دی. تو میں نے کہا کہ ویرا میں اتنے نہیں ہو جانا. کہتے انہوں نے ایک ہاتھ سے گھوڑی پکڑی ہوئی, اسے گنے بھی اور ساتھ مجھے بھی پکڑا ہوا. میں نے کہا آرام نہ بہنی ہے کہ نہیں. تو اتنے زور دا دابا ماریا, مجھے سمجھ نہیں آئی. نالے مینوں بڑا افسوس ہوا کہ ہوں میں اماں نوں تے ابے نوں شکایت لاواں گی یہ جا کے. کہتے کہ وہاں جا کے انہوں نے وہ گنے جو تھے ان کے گھر کے اندر پھینکے. تو وہ ساس میری نکل آئیں جو ان کی تھیں. کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ بھی دیکھ رہی ہیں مجھے یا کچھ, تو اچانک کہنی میرا ویرا جڑا دنیا جہدے کو ڈردی سی یا آکڑ خاں سی, تو ایک دم انہوں نے پیروں نوں ہاتھ لایا کہ اج اینوں معاف کر دیو, ایک گھروں انہیں پیر پٹیا, ٹھیک ہے, تو اگوں جاوے تو ٹوٹے کر دیو, تو جے میرے کو پجی تو میں کر دیا گا. کہندی میری تو جان نکل گئی. یہ کہندا پیا کر بھی دے گا. نالے وہ گنے چھڈے, نالے انہاں کو معافی منگی جڑی میں اج تک نہیں سوچ سکتی کہ میرے ویرے نے پیروں نوں ہاتھ لایا. تو وہ نال مینوں اندر دروازے سے کیتا اور میسج صرف یہ دیتا کہ تسی ٹوٹے کر دیو, میں نہیں پوچھاں گا جے اگوں تو باہر نکلے تو جے میرے کو پہنچ گئی تو پھر میں کر دیاں گا. تو تیے وہ دن تے اج دا دن عید شبرات بھی پوچھ کے ہی آنی ہاں, تواڈے پھپھڑ نوں نال ہی لے کے آنی ہاں, یہ اوترا لے آوے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اتھے ہی ہو کے بھر لئی دے نے. تو تیے اپنا گھر ہی اپنا ہوندا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو تھے پہلے سبق, ٹھیک. اب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ٹیلی فون کرتی ہے, پوچھے بنا ہی سارے پہنچے ہوتے ہیں, پہلے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تسی سانوں جانتے نہیں اسی کون ہاں, تسی ساڈی دھی نوں ہاتھ لایا. انہاں دا منڈا کھا پی بھی گیا ہوندا ہے, انہاں دیاں آکڑاں ویکھو. اب میں یہ بات اس سے زیادہ اور کتنی سمپل کروں. تو بہرحال یہ میں نہیں کہتا کہ زبردستی ظلم بھی برداشت کیا جائے, لیکن بہرحال اگر آپس میں پیار محبت سے رہا جائے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فیملی شادی جو ہے وہ کوئی بدلہ لینے کے لیے کرتی ہے. ہماری اور انڈیا کی کتنی دشمنی ہے, لیکن شعیب ملک نے وہ ثانیہ مرزا سے شادی کی ہوئی ہے. اسی کنے کے بدلے لے لیتے ہیں آج تک, یا انہیں آ کے ایتھے کنا فساد کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو شادیاں تو آبادیاں ہوتی ہیں نا, آباد کرنے کے لیے اللہ رسول کا حکم ہے, کیونکہ اگر وہی کام اس کے بغیر کرے نکاح کے تو وہ حرام ہے. اور اگر آپ اعلان کر کے اور گھر والوں کی رضا مندی سے سارے, تو یہ دو خاندانوں کے آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے. اتفاق میں برکت ہے, برکت اتفاق میں ہے, اکیلے اکیلے رہنے میں نہیں ہے. تو اسی طرح اگر وہ مس ہیپ ہو گیا کہ آپ کے جیٹھ کی ڈیتھ ہو گئی, تو آپ بس وہاں پہ بڑے انصاف سے چلنا تھا. اس میں کئی بار کئی عورتوں کی بھی عقل ماری جاتی ہے, وہ جلد بازی کر جاتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ نہیں مجھے مار دیں گے, کھا جائیں گے, میں نے رہنا ہی نہیں ادھر, میں نے علیحدہ جانا ہے, میرا حصہ ابھی دیں. سسرال والوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں, تو یہ کہیں شادی کر لے گی, ہم حصہ بھی دے دیں, بچے بھی مارے جائیں گے, وہ دوسرا بندہ کھا جائے گا. مختلف سوچیں ہوتی ہیں. لیکن اگر سسرال والے ذمہ داری لے رہے ہوں اور وہ خاتون آگے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی, تو پھر اسے ادھر رہنا چاہیے. ہاں اس کا حق دے دینا چاہیے. اس کے بچے اگر بالغ ہو جائیں, اللہ رسول کا حکم ہے جب بچے بالغ ہو جائیں ان کی چیز ان کے حوالے کریں. نہیں تو یہی فساد ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جان بھی گئی, ایک عورت بیوہ ہو گئی, ایک پہلے تھی, بچے یتیم ہو گئے, ٹھیک ہے, اور آپ کے میاں بھی جیل بیٹھ گئے, تسی بھی یتیمہ والا ہی حال ہے, اور جو پیسہ ہوگا وہ بھی لگ گیا,
تو فساد، غصہ، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہی بات اگر آرام سے بیٹھ کے کر لیتے اور انصاف سے کرتے. کشمیر کا نہیں میں یہ کہہ رہا، کشمیر کا جو آپ پوچھ رہے تھے، اس نے پھر کہنا سر بڑے طریقے سے گول کر دے. گول شول میں نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جتنا ہو سکے جنگ کو اوائڈ کرو، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر سر پہ مسلط کر دی جائے تو پھر لڑو اور پھر ڈٹ جاؤ. لیکن ایک بات دھیان میں رہے کہ وہ ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یا بیماری کے کیس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ایلوپیتھی کا علاج کرا رہے ہیں تو بند کر دیں، نہیں کریں، وہ جو بھی کرا رہے ہیں کریں. اگر ایلوپیتھی سے بھی علاج ہے آپ کو تو پھر کہاں جائیں گے آپ. اسی طرح ہمیں اصل میں ہم سب لوگ آپس میں ایک گھر کا مسئلہ تو حل نہیں کرتے. ایک گھر کے مسئلے کی یہ لڑائی ہے نا جو آپ بتا رہی ہیں. گھروں میں ہمارے امن نہیں ہے، گھروں میں ہمارے اخوت یا بھائی چارہ، رواداری، مساوات، برابری، عدل، تھوڑا بہت عفو درگزر، تھوڑا ایک نو کسر لگ گئی ہے دوجا برداشت کر لے. کسی پہ مشکل وقت آ گیا آپ نے ساتھ دیا ہے تو اس کے تانے نہ ماریں. اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسی خیرات سے، ایسی مدد سے جسے جتایا جائے. تو اپنا مسلم معاشرے کا تو ہمارا یہ حال ہے. نعرے ہم جہاد کے مار رہے ہیں. ہم مسلمان کیا واقعی ہیں اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے مدینہ منورہ والے مسلمان تھے؟ کیا ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا جذبہ جہاد، ہماری سرکار دو عالم اللہ رسول کے لیے کھڑا ہونا، ڈٹنا، پہلے تو کٹھے ہونا. اگر وہ سارے مسلمان پی ٹی آئی، نون لیگ، کاف لیگ، پی پی پی، ایم کیو ایم میں بٹے ہو، یا پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان میں بٹے ہوں، تو وہ کیا لڑیں گے کسی اور سے؟ بلکہ انہیں لڑانے کی کوشش کی جائے گی. تو پہلے تو اپنے گھر میں اتفاق پیدا کریں. آپ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، آپ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں، نہیں تو آپ انسان تو ہیں کم از کم سب. تو پہلے تو آپس میں اتحاد ہو آپ کے. اس کے ساتھ ساتھ مودی صاحب نے جو بھی کر لیا ہے، ان کی اپنی پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف آواز اٹھی ہے. کانگریس نے اور دوسری جتنی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا جو انہوں نے حرکت کی ہے. امریکہ وہ شاید کہہ رہے ہیں اسرائیل کے کہنے پہ یا جس کے بھی کہنے پہ، یا ان کی اپنی سوچ ہے. پہلے انہوں نے گجرات میں بھی ظلم کمایا. میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے آخر حد تک پہلے 13 سال میں جنگ کیا. انہوں نے اچانک تو اٹھ کے نہیں روم پہ حملہ کر دیا تھا، بلکہ مکہ میں بھی ایسا ایسا ظلم ہوا ہے. بی بی سمیہ اور عمار یاسر جو والد ہیں، یا حضرت بلال حبشی کے اوپر جو ٹارچر ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کہتے ہیں مونچھ کی رسی ڈالنا، گوجڑی پھینکنا، ہر طرح کی اذیت دینا. پھر 3 سال کا وہ سوشل بائیکاٹ شعبہ ابی طالب میں. تلواریں تو اس وقت بھی حضرت امیر حمزہ جیسی تلوار یا مولا علی جوان ہو گئے تھے. آخری دن بھی وہی رات کو سارے مکے کے سامنے ڈٹے رہے ہیں، اکیلے تو وہی رہے ہیں نا، وہاں پہ ذمہ داری لی ہے انہوں نے. یا سیدنا عمر فاروق بھی اسلام قبول کر چکے تھے. تلواریں اس وقت بھی تھیں جتنی بھی تھیں، وہ لوکل لیول پہ بھی لڑا جا سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میسیج نہیں تھا پہلے. پھر اگر جنگ مسلط ہوتی بھی ہے یا شرارتیں کی جاتی ہیں، اس کو بھی وہ حکمت عملی کے ساتھ چلے ہیں. اور جو صلح حدیبیہ ہے، میں نے جب چھوٹے ہوتے 5ویں 6ویں 7ویں میں پڑھا تھا تو مجھے اس وقت بھی وہ ہضم نہیں ہوا تھا. میں جب اس کی وہ فیلنگز پڑھتا تھا کہ مختلف صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ ڈیبیٹ بھی کی، سوالات کیے کہ یہ آپ کون سی شرائط مان رہے ہیں. تو مجھے جو شرط اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے، ہماری 7ویں 8ویں کی اسلامیات کی کتاب میں صلح حدیبیہ تھی. تو مجھے اس وقت بھی یہ شرط بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ حضور نے کیا مان لیا کہ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آتا ہے اور مکہ والے اسے واپس مانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کے غداری کر کے مرتد ہو کے مکہ چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. تو اس کو واپس لینے کا تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں تھا جو مرتد ہو گیا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گیا خود ہی، یا ان کو غلط سمجھنا شروع ہو گیا. 1-2 مسلمان ایسے تھے جو
نجاشی کے دربار میں جب گئے تھے پہلی ہجرت میں، تو وہاں جا کے انہوں نے مذہب بدل لیا تھا، وہ یا کرسچن لوکل کرسچن ہو گئے یا جو بھی ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو جو سرکار دو عالم وسلم کو چھوڑ گیا وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ویسے ہی واپس لینا چاہیے. جو کہتا ہے جی میں ان جیسا ہو گیا ہوں نعوذ باللہ، یا میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. لیکن جو بیچارہ مکہ سے جو بھی میں ٹارچر پڑھ رہا تھا یا جیسا جیسا ہوتا تھا جب خود سرکار دو عالم مکہ میں تھے، یا تو اس وقت بھی اگر حضرت بلال حبشی کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، یا منہ میں کوئلے رکھے گئے ہیں، یا بی بی سمیہ کو ٹانگوں سے چیر دیا گیا ہے، یا ان کے خامن کو، تو وہ ٹارچر تو میرے مائنڈ میں تھا کہ وہ کیسے تھے وہ لوگ جنہوں نے احد جیسی جنگ میں، مطلب اگر ان کے ہتھے حضرت امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں، ان کا لاشا ہے، تو اس کو وہ جو کچھ ہندا نے کیا، جو بھی انہوں نے کیا، تو اتنے ظلم میں اگر وہاں سے ایک بندہ پہنچ جاتا ہے حضور کے پاس، تو اس کو واپس کرنا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے. یا اگر وہ مکہ میں بھی کوئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، انہیں وہاں ٹارچر کرتے ہیں، تو حضور اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ عجیب سی باتیں تھیں جو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی اتنی سی عمر میں. لیکن 3 سالوں کے اندر اندر پورے عرب نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جو سیاسی حکمت عملی تھی اس وقت کی سرکار کی، اللہ کی جو مدد تھی، حالانکہ کرامتوں والوں کئیوں نے کہا ہوگا، بلکہ شاید ایک صحابی نے سرکار دو علیہ وسلم فرمایا بھی کہ آپ کو تو خواب آئی تھی، اب خواب کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ٹائم تو نہیں تھا کہ یہی سال ہے یا اگلا سال ہے یا کب کا ہے. بہرحال وہ بھی اللہ کے حکم پہ ہی نبی چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر واپسی بھی ہو گئی، بیعت رضوان جیسا واقعہ بھی ہوا. لیکن پورے عرب میں مکہ والوں کی بدنامی ہوئی، جو پہلے ان کو صحیح سمجھتے تھے، ان کے ساتھ تھے. جو باقی دنیا یا عرب کے لوگ تھے، جو وہاں کا کلچر تھا، اس نے ان کو برا جانا اور کہا کہ انہوں نے حرم میں نہیں جانے دیا، انہوں نے عمرے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. کیونکہ یہ مذہب بہرحال وہاں ساروں کا ہی تھا کہ حرم کے اندر لڑائی نہیں کرنی، یا وہاں سبھی آ سکتے ہیں، وہاں سے کسی کو روکنا نہیں ہے. تو ایک تو زیادہ تر لوگوں کا ان کے خلاف سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا، اور لوگوں نے سوچنا شروع ہوا کہ یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ غلط ہیں اور وہ لوگ ٹھیک ہیں. اور لوگوں کا اسلام میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اسلام کے لیے پیار ڈیولپ ہوا، اسلام میں انٹرسٹ پیدا ہوا. تو آ کے سرکار دو عالم کو ملے، جو انہیں ایک بار دیکھ لیتا تھا، پھر وہ جو بھی آتا تھا چل کے آتا تھا، تو اللہ اگر اس کے نصیبے میں تو ہدایت اسے ملتی تھی. وہ تو طاقت بڑی مسلمانوں کی، اور اس دوران انہوں نے روم جیسی طاقت سے بھی ٹکر لے لی ہے، یہ جو کچھ ہوا. لیکن یہ جو بات تھی کہ مسلمان کا واپس کر دینا، مجھے یہ سمجھ آئی، یا مسلمان جی بچی پہ ظلم ہو رہا ہوگا وہاں پہ کسی پہ، یا بچے پہ، تو جی ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، یا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. یہ نہ سوچیں، ایک تو یہ ذہن میں آپ کے نہ رہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس F-16 ہے یا F-12 ہے یا F-17 ہے. نہیں، ہمارا تو عقل پھر بھی اللہ پہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور اللہ والے اگر آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل اقبال ہوئی، اور آپ آپس میں نیک نیتی ہوئے، تو آخری فتح انشاءاللہ حق ہی کی ہوگی. تو جنگ میں پہل انہوں نے کی ہے. جنگیں آج کل کئی طریقوں سے لڑی جا رہی ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، مزید ظلم سے روکے. جو تو سرکار کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو واپس لینے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو بدبخت پہلے ہی مر گیا. لیکن جو سرکار کے عشق میں ہے اور وہ آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے ان کے پاس، تو اگر وہ عاشق ہے سچا، تو اس کو وہاں بھی رکھ لیں گے. جتنا مرضی ظلم زیادتی کریں گے، اس نے ڈٹے رہنا ہے. کیونکہ سرکار میسیج دے رہے ہیں اللہ کا ہے نا. اپنی ذات کی تو وہ نفی کر جاتے ہیں کہ یار میں بھی ایک عام آدمی ہوں، حالانکہ سامنے تو نظر وہی آتے ہیں. تو جو پھر ان کا عاشق ہے، وہ ان کے اللہ کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے نا، تو اللہ اس کی وہاں بھی مدد کرے گا. یہی مسلمان کی ایمان ہے، اور یہی مسلمان کا ٹیسٹ بھی ہے. انڈیا کے مسلمان زیادہ تر جو ہیں وہ دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں، کشمیر کے بھی اور وہ بھی. سارے اس وقت بھی ادھر نہیں آ سکتے تھے، بڑی قربانیاں دے کے یہ ملک لیا گیا ہے. بہت سے جو بیچارے آنے لگے انہیں مارا گیا، یہاں سے بھی جو گئے وہ بھی لوٹے. بیچ میں کئی ویسے لوٹ مار والے بدبخت تھے دونوں طرف، لیکن بہرحال لوگوں نے قربانیاں دیں، اور بہت سے وہاں رہ گئے. سب سے اہم بات یہ ہے کشمیر سے بھی سارے ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتے، ٹھیک ہے.
اور ان کی آج ہی وہ مفتی صاحبہ جو ہیں ان کا بیان آ گیا نا کہ آج ہم پچھتا رہے ہیں 70 سال سے ہم نے غلط فیصلہ کیا ہوا ہے. ان کے بڑے آج بھی یہی بات کر رہے تھے. اور وہاں کے جو ان کے سیاستدان ہیں کشمیر کے, ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور بالکل وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور وہ شروع سے انہیں جو ڈوگرا راج تھا یا جو قومیں یہاں سے گئیں, جب ہم تھے ہی مغلوب اور ابھی بھی ایک حد تک مغلوب ہیں, انہوں نے یہ سوشا بیچ میں چھوڑ دیا, لڑائی چھوڑ دی. مسلمان وہاں کے جو ہیں ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, گائے کا گوشت کھا لیا ہے, نہیں بھی کھایا تو انہیں مارا جا رہا ہے. ویڈیوز روزانہ آ رہی ہیں, کسی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے, بچے پہ ظلم, سڑک پہ کسی بوڑھے کو پکڑ کے نعرے مار رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نعرہ مارے یا وہ اپنے دھرم سے ہٹ کے بات کرے, پیشاب پیے, کچھ کرے گائے کا یا جو بھی ہے. یہ سب انتہا پسندی ہی کہلائے گی, یہ دہشت گردی ہی کہلائے گی اور مظلوم کے اوپر ظلم کہلائے گا. لیکن ان میں سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کئی ادھر بھی آگے کہتے تھے کہ ہم شکر ہے پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. آج پاکستانیوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کیسے رہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو لڑا دیا گیا. وہ جو کلچر تھا نا, جو مسلمان بادشاہوں کے نیچے سارے اکٹھے رہ رہے تھے, عدل تھا, زبردست حکومت تھی. اور لارڈ مکالے جیسا لکھ رہا ہے کہ جی اکیلی عورت دلی سے لے کے افغانستان کابل تک اکیلی چلی جائے زیور سے لدی پھندی, تو میں نے ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, نہ اس کے زیور کو, نہ اس عورت کو دیکھے گا, نہ دن ہو یا رات ہو. وہ ملک ایسا ملک ہے. تو وہ اس وقت یہ لکھ رہا ہے, اور جب وہ حکمران بن گئے ہیں بعد میں, چاہے انہوں نے بڑی اچھی بلڈنگیں اور اسپتال اور سڑکیں اور جی تعلیم اور فلانی نظام بنائے, لیکن وہ عدل کا نظام وہاں نہ رہا. اور یہ بیج بو گئے آپس میں, ہندو مسلم اور پھر فرقہ واریت, اور مسلمانوں کے آپس میں گروہ اور ہندوؤں کے آپس میں گروہ, سکھوں کے آپس میں گروہ, وہ سب بانٹ بونٹ کے اور آرام سے پیسہ لے کے وہ چلتے بنے. اور ابھی بھی لڑا کے وہ تماشا دیکھتے ہیں. ہر قوم میں سے انہیں اپنے ایجنٹ مل جاتے ہیں, ان کے مفاد ہوتے ہیں. آپ کے بھی ہمارے ملک میں کئی لوگ نعرہ مارتے ہیں, جب کوئی حکمران آ جاتا ہے 2 نعرے عموماً مارے جاتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باش کر کے آیا ہے اور یہ یہودیوں کا یا امریکہ کا ایجنٹ ہے. اچھا, یہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ساز باش کر کے آیا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ ساز باش کرتی ہے اور یہ کر کے آیا ہے اور اتنے پکے ہو کے پھر یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہی ساز باز یہ بھی پہلے کرتے رہے ہیں. ان میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ یہ پلس اور مائنسز دیکھے گئے ہیں, جس نے اچھی قیمت لگا دی ہے یا جو سوٹ کر گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو چلو سول ملٹری بیوروکریسی کو شاید یہ کہتے ہیں, یا جو بھی جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. لیکن اصل چیز ہے اللہ کا نبی. تو میرے سے جو آپ کا سوال ہے, میرا تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس وقت یہ جوش کا نہیں, یہ ہوش کا وقت ہے. ٹھیک ہے, ایٹم بام سرکار دو عالم نے شہری آبادی, بیگنا عورتیں, مرد, بچے, بوڑھے, کھیت کھلیان, جانور, مویشی, ان ساروں پہ ظلم سے منع کیا ہے کہ جنگ میں بھی انہیں نقصان نہ ہو. آج کل کی جنگ تو ایسے نہیں ہوگی. اگر وہ شہری آبادی پہ بام ماریں گے تو پھر ہم بھی بے گناہ بھی, ایسے ہی جنگ ہوگی نا. اور اس میں آپ کے یہاں پہ آج اسلام آباد میں کسی نے پوسٹر لگا دیے ہیں کہ جی اکھنڈ بھارت, اور یہ وہ کسی نے ادھر سے ہی لگائے ہیں. پھر میر جعفر, میر صادق بھی ہمارے میں ہیں. لیکن چاہ کیا رہے ہیں, مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی فوج کو بزدل سمجھنا شروع کر دیں کہ انہوں نے رات سے حملہ کیوں نہیں کر دیا, یا گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ آپ کی, عمران خان کی گورنمنٹ ہے, تو اس نے حملہ کیوں نہیں کر دیا. حالانکہ میں ابھی اسمبلی میں ابھی میں سن رہا تھا, اسپیچ آ رہی تھی ٹی وی پہ, مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ وہ پھر سیاسی تقریریں ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ. اور مجھے تو وہ اس مرد کلندر کا وہ بات بڑی اچھی لگی ہے چیف صاحب کی, عمران خان کی. اس نے سیدھا کہہ دیا جی آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کریں, یس کرتے ہیں آپ, تو مجھے یس کریں, نو کریں تو نو کریں. اور وہاں سب سے زیادہ بولنے والا بندہ فوراً کہتا ہے میں نے یہ نہیں کہا. تو آپ ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں, اس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو ایک بات کو ذہن میں رکھیں, افغانستان میں روس آیا تھا, افغانستان سے ہماری کوئی دوستی نہیں تھی, ہماری ان سے ڈیورنٹ لائن پہ لڑائی چل رہی تھی 20-30 سال سے. اور افغانستان مسلمان ملک ہونے کے باوجود ان کے انڈیا سے زیادہ اچھے تعلقات تھے. اور روس کے خلاف افغانی ہی لڑے تھے, کیونکہ ان کے گھر میں آئے تھے وہ. چادر اور چار دیواری کا تحفظ یہی جہاد ہے. بالکل افغانی لڑے, اور ہم نے بحیثیت ہمسائے اور مسلمان کے, یا ہمارے ایک چلے مفادات تھے, لیکن ہم نے وہ جنگ کیسے لڑی ہے دنیا نے دیکھ لی ہے.
روس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی جو اس وقت کا روم تھا. 16 سال ہو گئے ہیں امریکہ وہاں آیا, اور ہمارے بھی گلے پہ چھری رکھی کہ ہمیں اڈا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. تو وہ جنگ بھی افغانیوں نے لڑی ہے, وہ جنگ بھی افغانیوں نے لڑی ہے, اور وہاں کی حکومت تو اپیرنٹلی ہمارے ساتھ بھی نہیں تھی اور انڈیا کے ساتھ تھی, انڈیا کے ساتھ بڑے ان کے تعلقات رہے ہیں, لیکن وہ جنگ بھی لڑی مومنوں نے ہے. اور آج امریکہ بھی وہاں سے دم دبا کے بھاگ رہا ہے, بلکہ کہہ رہا ہے میری جان چھڑا دیں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا, میں تو اب چھوڑ رہا ہوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا, باعزت طریقے سے چلے جائیں. تو افغانستان میں بھی افغانی لڑے ہیں, کشمیر میں بھی انشاءاللہ کشمیری لڑیں گے, اور ہم ان کی جو مدد کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے افغانی بھائیوں کی ہے وہ کی ہے وہ کر لیں گے. ویسے ہم نے تو بیچ میں افغانستان سے تو مہاجر بھی آ گئے, اور وہ مہاجرین نے بھی ہمیں کیا پلس مائنس ہوا وہ سب جانتے ہیں. آج بھی ان کے کچھ کرکٹرز نے, اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا پچھلے یہ ورلڈ کپ پہ انہوں نے ایک دو نے پلس میں بیان دیے, لیکن انہیں ہٹا بھی دیا گیا. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری تو بچپن جوانی وہاں گزری اور پاکستانیوں نے ہمیں سنبھالا اور ہم وہاں سے نکلے, آج ہم انہیں گالی کیسے دیں, کرکٹ بھی ہم نے وہاں سے سیکھی ہے. لیکن یہاں ایون کھیل کے میدانوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ سیاست چلی اسی ورلڈ کپ میں, اور وہاں پاکستان کے خلاف نعرے, افغانیوں کو پاکستانیوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی, سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود مسلمان بہرحال مسلمان ہیں, اگر وہ اللہ رسول اور قرآن 3 چیزوں پہ اکٹھے ہو جائیں, شیعہ سنی وہابی پنجابی افغانی پاکستانی ترکی مصری سعودی ایرانی, یہ نہیں ہے. لیکن یہاں انہیں کر دیا گیا ڈیوائڈ 40-50 ملکوں میں. پھر آپ لوگوں کو ایک یونائٹڈ فورس بنانی پڑتی ہے, پھر آپ میرے جیسے اس طرح کی باتیں کریں, اگر نہیں وارا کھاتے تو مروا دو, لبرل بنا دو, سیکولر بنا دو, اگر کوئی اور چیز چاہیے تو پھر انہی کو انتہا پسند بنا دو, جو بیلنس کی بات کرے گا اگر وہ نہیں ہے فائدے میں تو اسے مروا دو. اور ہمارے لوگوں کو یہی نہیں سمجھ آتی. تو کشمیریوں کی جنگ انشاءاللہ کشمیری لڑیں گے, اللہ ان کے ساتھ ہے اور مسلمان ان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہے کرے گا. یہ وقت لیکن میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ آل آؤٹ وار شروع کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کرنا تھا نا کر لیا ہے, اور وہ کیا اسی نظریے سے ہے کہ آپ جنگ لڑیں گے, آپ آئیں. ٹھیک ہے, اور ان کے خیال میں ان کے پاس بہت ملٹری طاقت ہے یا وہ بڑے پاورفل ہیں. میں نے کہا نا کہ جنگیں کبھی بھی اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جاتی. ادروائز جو امریکہ اور رشیا کی کمبائنڈ ملٹری فورس ہے, ان کے پاس جو ویپنز ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, جس سٹیج پہ اس وقت وہ ہیں, ان کے اس اسلحے کے پخانے کے برابر بھی میرا خیال ہے انڈینز کے پاس نہ آرمی ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ وہ سارا کچھ ہے. اگر اس ساری پاور کے ہوتے ہوئے افغانستان جو ہے, افغانی جو بیچارے ڈنڈے اور پتھر والے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور انہوں نے ان 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے, تو وہ جذبہ ایمانی پہ ہی دی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو جس کے گھر میں آپ گھستے ہیں نا, ایمان اس کا جو مرضی ہو, وہ جس مرضی مذہب کا بھی ہو, پھر اس نے اپنے گھر کے لیے تو لڑنا ہے, اس نے تو لڑنا مرنا ہے. اور آپ جب کسی کے دوسرے کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں تو آپ آلریڈی مورلی ویک ہوتے ہیں. اگر آپ ٹوٹل حق پہ نہ ہوں, آپ کسی مورل کاز پہ نہ گئے ہوں, تو آپ ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں, حق آپ کے ساتھ نہیں ہوتا, اور اس نے تو لڑ مرنا ہوتا ہے اگلے نے. اور یہی ہوا ہے افغانیوں پہ. وہ دونوں بڑی قوتیں قبضہ تو نہیں کر سکیں بلکہ الٹا اپنا نقصان کیا. کشمیری بھی مسلمان ہیں, اور انڈیا میں بھی جو مسلمان ہیں, جو اور سکھ بھی اب ظلم کا وہاں شکار ہیں. انہوں نے خالصتان کی تحریک جس طرح شروع کی تھی, میں نہیں کہتا پاکستان نے کی تھی, کسی نے کی تھی, وہ خود ہی اٹھے, اور پھر جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی ذہنوں سے نہیں نکلا. میں وہ بھی دیکھتا ہوں ان کے انٹرنیشنل میڈیا پہ, تو ان کے جو بیان آتے ہیں وہ بھولنے والی قوم نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اکٹھے ہو جائیں. یہ ہندو سکھ عیسائی مسلمان, یہ لڑائی کی بجائے پہلے انسانیت تو ہو آپ کی, اور آپ آپس میں جیو اور جینو دو کے طور پہ رہنے. جیسے جس طرح سے مسلمان بادشاہوں کی حکمرانیاں رہی ہیں, تو
خان صاحب کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ پارلیمنٹ سے پوچھا ہے کہ ہاں جی آپ یس اور نو کریں. آپ لوگ مجھے بتا دیں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ جنہوں نے یس کیا ہے. مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہوا. مجھے اس بندے کی صرف ایک بات اچھی لگی ہے, اتنا ہی فرق کافی ہے. میں نے تو کہا نا کہ ہم میں سے کون ہیں جو مدینہ منورہ والے مسلمانوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا حضرت عمر کے دور کے مسلمانوں والا جذبہ ایمان رکھتے ہیں. ہماری نماز روزے حج زکاتیں ہی نہیں, ہمارا عدل, ہمارے اپنے گھروں میں عدل, ہمارے اپنے گھروں کا انصاف. اور بازار میں چیز پڑی ہوئی ہے, کسی کی پڑی ہے تو 10 دن بھی پڑی رہے کہ اس کو دیکھے نا. ہم اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے نمازیں پڑھنے مسجدوں میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے یہ ایمان آپس میں ہیں؟ ہم خود چوریاں کر رہے ہیں تو ہم کسی چور کو کیا کچھ کہیں گے؟ تو ہمیں وہ ڈیولپ کرنا ہے, اس اللہ رسول کے آگے پیش ہونا ہے, اس رحمان کو پہلے ماننا ہے. وہ خوف خدا ہمارے دلوں میں اگر ہوگا, بالکل اس طرح کی دشمنوں کی, اس طرح کے بیوقوفوں کی جو شیطانی فورسز ہیں, ان کی ان قوتوں سے ہی ایک دم جذبہ ایمانی جاگ بھی جاتا ہے اور وہ یونٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے, وہ جہاد کی تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے. وہ انہی کی بیوقوفی سے ہوتی ہے. وہ جب بھی اللہ کو منظور ہوا, اللہ کی خاطر اگر جنگ لڑنی پڑے گی تو وہ ہو جائے گی. لیکن فی الحال یہ ایک سیاسی موو ہے, ایک ٹیکٹیکل موو ہے, اور اس کو ٹیکٹکس کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے. اس میں جذبات سے زیادہ, جوش سے زیادہ ہوش سے چلنا پڑے گا, اور حتی الامکان ہو سکے تو جنگ کو اوائڈ کر کے خاموشی سے انٹرنیشنل فورم پہ ان ساری چیزوں کو بار بار اٹھایا جائے. اور اس دوران کشمیری تو ڈٹے ہوئے ہیں, وہ تو انشاءاللہ اور ڈٹیں گے. میں چھوٹے سے بچے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کچھ دن پہلے کہیں اس کے والد شہید ہوا ہے, تو وہ پاس کھڑا نعرے مار رہا ہے اور پھر روتا روتا وہ اپنے باپ پہ گر گیا ہے. بہت چھوٹا بچہ, میرے خیال 4 سال کا بھی نہیں ہے. اس کے اندر سے مودی کیسے نکالے گا جو اس نے دیکھا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے, جس کاز پہ اس کا باپ سامنے گیا ہے, وہ اس کو آپ کس پروپیگنڈے سے, کس فورس سے نکالیں گے؟ اگر وہ ان کا حق مانتے ہوئے ایمانداری سے, انصاف سے بیٹھیں تو بہت سی جانیں بچ سکتی ہیں. ان کے اپنے ملک میں شرارت نہ ہم کریں گے نہ وہ کریں گے پھر ہمارے. لیکن اس طرح ان سیاستدانوں کی اور ان لوگوں کی جو حکمرانی ہیں وہ ڈول جاتی ہیں, ان کی سوچیں اور ہیں, شیطان کے اعلیٰ کار یہ بن جاتے ہیں. لیکن شیطان اگر ایک طرف سے چال چل رہا ہے تو رحمان کے بندوں کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی چال میں آ کے اس کو جواب دیں. انہیں اپنا سوچنا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اور اللہ رسول کی مدد کا ساتھ انتظار کرنا چاہیے. یہ چھوٹا سا ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم بھی ڈاکٹرز ہیں اور دوائی بھی دیتے ہیں, تو خود بھی ڈاکٹر کئی بار دوائی کھا لیتے ہیں اور کئی بار سوچتے بھی ہیں. جب میں نیا ڈاکٹر بنا تھا تو مجھے کئی بار سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسی پیناڈول سے کبھی کبھی سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی کیوں نہیں ٹھیک ہوتی ہے. تو مجھے قاری صاحب آج ایک مسجد میں بچوں کو پڑھانے آتے ہیں, تو وہ مثال دے رہے تھے. میں نے انہیں کہا قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی, تو انہوں نے کہا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ کی بات بتا رہے تھے کہ ان کے شاید پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا, تو کافی دن وہ کوئی دوائی بھی ادھر ادھر سے شاید لیتے رہے. اللہ جانے انہوں نے کہاں سے پڑھی ہوئی تھی, جمعہ پڑھاتے ہیں بچوں کو, قرآن مجید پڑھانے آتے. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ پاک نے انہیں کہا کہ یہ جو فلاں پودا ہے یا جڑی بوٹی ہے, اس کے بس 2 پتے جو ہے نا وہ کھا لو. انہوں نے کھا لیے تو وہ درد ٹھیک ہو گئی. اب کچھ دن کے بعد انہیں دوبارہ درد ہوئی, پھر پیٹ میں کہیں درد ہوئی, انہوں نے وہاں سے پتے توڑے اور کھا لیے, درد نہیں ٹھیک ہوئی. کچھ اور کھائے شاید, پھر نہیں ٹھیک ہوئی. اللہ میاں سے کہنے لگے کہ یہ پتے آج اثر نہیں کر رہے. اللہ نے کہا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ شفا ان پتوں میں ہے؟ کہ اللہ میاں آپ نے بتایا تھا کہ یہ کھا لو. انہوں نے کہا وہ تو میرے حکم کا نام تھا, تو میں نے حکم دیا تھا یہ کھا لو, تم ٹھیک ہو گئے. اللہ اپنے بندوں کو بڑا ٹف ٹریٹ کرتا ہے. اور اب میں نے تو حکم نہیں دیا تھا, تم نے اپنی طرف سے اسیوم کر لیا اور تیرا توکل پتوں پہ آ گیا. اس طرح ہمارا توکل نہ اسلحے پہ ہے نہ ایٹم بم پہ ہے, ہمارا توکل اپنے اللہ پہ ہے اور حق پہ ہونے پہ ہے. اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں تو حق کو مٹایا نہیں جا سکتا, لیکن آپ کو حق کے اوپر کھڑا خود ہی ہونا پڑتا ہے. بڑے بڑے نبیوں کو بھی خود کھڑا ہونا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال کی جو مکہ کی زندگی ہے اور اس میں جس طرح زندگی گزاری ہے, اور مدینہ منورہ میں بھی آ کے جو زندگی ہے حق کی جنگ لڑتے ہوئے, وہ کوئی مخمل کے بستروں پہ تو نہیں گزری ہے. کربلا والے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کوئی مخمل کے بستر تو نہیں تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے حق نہیں چھوڑا, پھر چاہے جو مرضی ہو گیا. آج تک یزید مٹ گیا, کوئی نہیں کہتا کہ میں اس کی نسل سے ہوں, یا ہم فخر سے نہیں بتاتا, اور حسین ہے اور حسین رہے گا. مسئلہ وہی ہے حق پہ آنے کا, حق پہ کھڑا ہونے کا.
حضرت یوسف علیہ السلام. پھر دوسری بات ہے تدبیر. بالکل آپ تدبیر کریں, تدبیر سے ہی چلنا ہے, لیکن تدبیر کے اوپر آپ کی ریلائنس نہ ہو. آپ بڑے اچھے ڈینٹسٹ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پروسیجر 100% کامیاب ہوگا. آپ نے ایمانداری سے کوشش کرنی ہے, لیکن اس میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے. شفا, فائنل سکسیس وہ اللہ کا کام ہے. یا آپ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اتنا ہی کہہ بیٹھے ہیں اس قیدی کو کہ تم بادشاہ کو یاد کرانا کہ میں جیل میں ہی ہوں, اس کو بھول گیا ہے. اللہ میاں کی آیات آ گئی ہیں کہ تمہارے خیال میں وہ اپنی مرضی سے بھولا ہوا ہے یا تم اس طرح اسے یاد کروا لو گے. اگر یہ قیدی بھی بھول گیا, اور وہ قیدی بھی بھول گیا وہاں جا کے پتہ نہیں کتنے سال, یونس علیہ السلام صرف اتنا ہی سوچ بیٹھے ہیں کہ کافی سال میں نے پریچنگ کر لی ہے, یہ بستی تو سیدھی نہیں ہونی. انہوں نے اتنا ہی کہہ دیا شہر سے نکل کے اللہ میاں نے تباہ کر دے, یہ تو ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ میاں نے پکڑ لیا انہوں. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ انہیں, تم نے کیسے یہ حجت پوری کر دی ہے کہ اب یہ تباہی کے لائق ہیں. اللہ نے تو فرعون کو 50 سال سے زیادہ برداشت کیا ہے. بچے قتل کری جا رہا ہے, بچے ذبح کری جا رہا ہے, جینوسائیڈ ہی کر رہا تھا نا وہ بھی. لیکن شاید ان کی بھی کچھ غلطیاں تھیں, بنی اسرائیل کی جو پچھلی غلطیاں تھیں اسی کی سزا کے طور پہ اللہ نے بھیجا ہوا تھا. تو اس کی اپنی مرضی کے حصے ہوتے ہیں بہت سے. آج تو یاد آیا کچھ کشمیریوں کو کہ ہم نے غلط کیا تھا, جناح کی سائیڈ نہیں لی تھی اور پاکستان کی سائیڈ نہیں لی تھی, اور آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ چند گھر بھی اگر اس سائیڈ پہ نہیں تھے, انہیں بھی اب جہاد میں کھڑا تو ہونا پڑے گا نا, اور سٹینڈ لینا پڑے گا, یا کہ اب پھر وہ واپس ادھر جڑ جاتے ہیں. اللہ ہر قوم کو ٹیسٹ کرتا ہے. آزمائش جو اس کی ہے وہ حق کا راستہ کبھی بھی آسان راستہ نہیں ہوتا. اس میں استقامت مانگے اللہ سے, آپ قائم رہ جائیں, انجام اس کے اوپر چھوڑیں. شہادت ہے تو تب بھی کامیاب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور غازی ہو گئے تو پھر تو ویسے ہی موجے ہیں آپ کے. لیکن استقامت اصل چیز ہوتی ہے, باقی اللہ نے کرنا ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ ہیں, وہ بیٹھے رہے ہیں, لیکن حضرت زکریا بھاگ پڑے, اور جب وہ درخت کے اندر پناہ لی ہے یا جو بھی ہے, پھر اللہ نے کہا کہ نہیں, اب نہیں, جو تم نے کر لیا اب یہاں کھڑے رہو, اب سی بھی نہ کرنا. تمہارا کیا خیال تھا درخت نے پناہ دینی ہے یا تمہاری ٹانگیں جو ہیں یہ تمہارا ساتھ دیں گی؟ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں تھی, تم بھاگ کے جان بچا لو گے. اور یحییٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے شہید ہو گئے ہیں, وہ ہلے بھی نہیں وہاں سے, حالانکہ ان کے بیٹے ہیں. دعا کرنی ہے بی بی, آپ بھی کرو ہم بھی کرو, ٹھیک ہے. اور اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, انہیں کہو کہ دعا کر کے پانی پیا کریں, جس طرح ہم دعا سکھاتے ہیں. ٹیلی فون اگر ان کے پاس وہاں ہے تو انہیں سورہ رحمان دے دینا, وہ 7 دن سنیں, دعا کر کے پانی پئیں. اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر سکتا ہے. ان بچوں سے پیار کریں, ان کے گھر, ہاں جی وہاں نہیں سن سکتے تو کوئی نہیں, دعا کر کے پانی پئیں, دعا کر کے پانی پئیں. اور آپ لوگوں نے سورہ رحمان سن لی ہے, اپنی بیماری کے لیے سنی ہے, اب ایک بار ویسے پورے گھر میں لگا کے سنو. جو شخص قتل ہوا ہے اس کی بیوی سے پیار کرو, ان سے, یا اپنی جٹھانی جو آپ کی ہے ان سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو. اس لیے نہیں کہ وہ انہیں معافی دلوا دیں یا انہیں چھوڑ دیں, لیکن ان کے دل تو نرم ہو. وہ چھوڑ دیں گے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا, سمجھ رہے ہو. وہی نہ چھوڑیں جن کا بندہ مرا ہوا ہے یا اگر ان سے ظلم ہوا ہوا ہے. تو پیار سے پہلے تو دلوں سے پہلے اپنے دل صاف کرو, اپنی غلطی کو مان کے شرمندہ ہو اگر آپ لوگ غلط ہیں, اور شرمندگی سے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں جس طرح دعا کرتے ہیں, اور تلافی کے طور پہ اپنی نیکیاں ثواب کوئی کریں اللہ کو پیش. اگر پیچھے نیکیاں نہیں کی ہوئی تو اب نہیں کر لیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کریں, انسان نہ ملے تو جانوروں پرندوں کو کھلا دیا کریں. کسی پیاسے کی پیاس مٹایا کریں, وہ بھی انسان نہ ملیں تو جانوروں کو, کتوں کو, بندیوں کو, پرندوں کو, پودوں کو ہی پانی ڈال دیا کریں. گرمی ہے آج کل. کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں, جو خود پسند کرتے ہیں وہ دیں دوسروں کو. جیسے آپ خود پسند کرتے ہیں آپ کو جیسے دیا جائے, ایسے نہیں پھینک کے نہیں. جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی کھلائے پھر ایسے کھلائیں, اور اسے جتائیں نہیں بلکہ اس کی خدمت کریں. سمجھیں کہ آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ نوکر ہیں اور وہ مالک ہے. مہمان کی عزت کریں, مہمان کو آؤ بھگت کریں. اگر وہ بن بلائے بھی آ گیا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بیمار کی عیادت کریں, گرے ہوئے کو اٹھاؤ, جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اسے پیار کرو.
کسی یتیم بیوہ مسکین اس کی مدد کرو، کسی مسافر کی مدد کرو. قیدیوں کی بے بسی تو آپ نے دیکھ لی ہے، وہ جس چیز کا مرضی ہے اس قیدی کی پانی پوچھ لو اس کو، ان کی مدد کرو. یہ نیکیاں ہیں اللہ کی خاطر، جنت لینے کے لیے نہیں، نہ دوزخ کے ڈر سے یا دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں. اور جو نماز روزہ تسبیح وظیفے پڑھے ہیں اس کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی اللہ کو پیش کرو کہ یا اللہ تلافی میں سے اس میں سے جو دینا ہے انہیں دے دے، مقتول کو دے دے جو قتل ہوا ہے، ہم نے اسے معاف کیا اور تو ہمیں معاف کر، اور انہیں بھی معاف کر اور سب کو معاف کر. اللہ کریم بیچ میں آ جاتے ہیں. پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالیں، اپنا بیہیویئر جو ہے نا وہ ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ اسی بحث میں پڑے رہیں کہ ہم ٹھیک تھے وہ ٹھیک تھے، وہ غلط تھے ہم غلط تھے. اس وقت لڑائی ہو گئی، زیادتی ہو گئی. ایکسیڈنٹ بھی میں نے دیکھا ہے سڑک کے اوپر ہوتا ہی تب ہے جب دونوں ڈرائیور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو نہیں نظر آ رہا میں صحیح آ رہا ہوں، وہ کہتا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا میرا رائٹ ہے. دونوں کو یہی ہوتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو نہیں نظر آ رہا، وہ دھیان سے چلائے. ٹھیک ہے، اگر یہ سوچ کے بندہ چلائے کہ میں ہی صرف دیکھ رہا ہوں باقی سارے اندھے ہیں، یہ بیچارے اندھے ہیں، میں نے انہیں بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے، تو کافی ایکسیڈنٹ بچ سکتے ہیں. پھر بھی آئی ہوئے تو پھر رب لوں آئیے، اس کا حل ہے صدقہ. گھر سے صدقہ دے کے نکلیں، سڑک کا ٹیکس دیں نا، کتوں کو دودھ پلا دیں، بلیوں کو پلا دیں، چڑیوں کو ڈال دیں، پھر گھر سے نکلیں. یہ سڑکیں ایویں تو نہیں بنتی، بہت سے انسانوں کی محنت اور پیسہ اس میں شامل ہوتا ہے. خیر، اور نئے لوگ کون ہیں جی؟ بیٹا جی ایک اور بھی مجھے نیا چہرہ نظر آیا تھا. اور کوئی نہیں ہے نیا اس سائڈ پہ؟ پورے ہو گئے ہیں. پیچھے تو نہیں ہے آپ کے کوئی نئے؟ آپ کس کے ساتھ ہو پتہ؟ میں نے آج پھر دوبارہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ ارسلان. اچھا، کیا لگتے تھے؟ کلاس فیلو ہے، دوست ہے؟ اچھا، چھوٹی سسٹر کلاس فیلو. پہلے آیا تھا، میرے سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا، مجھے یاد نہیں، مدت ہی ہو گئی. ٹھیک ہے، دعا کرائی تھی جی کسی نے؟ دعا چلیں کشمیر کے لیے بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں، انسانوں کے لیے کرتے ہیں، فلسطین کے لیے، جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں مظلوم ہے. زیادہ تر انسان خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں پھنس گئے ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں اکٹھی کوئی قوم دوسری قوم پہ ظلم کر رہی ہے، اللہ ان سب کو ہدایت دے. تو دعا مجھے تو یہی والی آتی ہے. کریں، آنکھیں بند کریں. چلیں آنکھیں بند کریں، اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ. اللہ جو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، آپ کے دلوں میں ہے، سانسوں میں. آپ نے سانس کی طرف دھیان کر لیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے سانسوں میں، تمہارے نفسوں میں ہوں. خود کو اللہ کے آگے پیش کریں، ایسے ہی گندے مندے گناہ سمیت لبڑے تبڑے. اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا، وہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے. اور دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کریں. سب کو معاف کریں. آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ، نفرت، بدلہ، رنج، غم فی الحال نہ ہو. آپ اللہ کے نام پہ آج اللہ کی بے وقوف نادان مخلوق کو دل سے پہلے دعا دے دیں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، اب جیسے یہی جو سوال تھا آپ کا کہ جی آپ مودی کو بھی معاف کر دیں، یا فلانے نے ہمارے پہ ظلم کیا ہوا ہے تو وہ ہماری زمین واپس نہیں کر رہا،
اتنا بڑا نام آپ لے رہے تھے سیاستدان کا. تو معافی کا مطلب میں نے کہا آپ کے ابھی وہ قابو کہاں سے آیا آپ اسے معافی کر دیں. معافی تب ہوتی ہے جب وہ قابو آ جائے, پھر میں کہوں اسے چھوڑ دیں. تو لیکن آپ کے دل میں نفرت نہ ہو, غصہ نہ ہو, بدلہ نہ ہو, آپ فی الحال اللہ کے آگے سرنڈر کریں, خود اس کے آگے زیرو ہو جائیں, اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں اپنی تدبیروں کے, اپنی شمشیروں کے, اللہ کے آگے, اپنی پڑھائیوں, تسبیحوں, وظیفوں کے, ان میں سے کسی چیز پہ مان نہ کریں. اس کے آگے عاجزی سے پیش ہوں کہ یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا, تو بھی سب پہ کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, مغفرت کر. اللہ سے یہ مانگتے ہیں. اور یا اللہ آج تک اگر ہم نے کسی پہ زیادتی کر دی ہے, ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے, کسی کی آہ لے لی ہے, یا اللہ تلافی میں ہمارے نیک اعمال جو ہم نے اگر نیکیاں کمائی ہیں یا جتنا ثواب ہم نے عبادت سے کمایا ہے, کسی بھی قسم کی عبادت سے, جو نماز, روزہ, تسبیح, وظیفہ, قرآن پڑھا ہے, یا اللہ اس ثواب اور نیکیاں اس میں سے جتنا تو تلافی میں دینا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دے دے جن کے ہم دل دکھا بیٹھے یا ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھے, اگر وہ تیرے پیارے بندے تھے یا بزرگ تھے یا سفید بالوں والے تھے یا تجھے پسند تھے. اپنی نیکیاں اور ثواب پیش کرو اللہ کو ایمانداری سے. اور اب جتنی گناہ گاری سے پیار سے اپنے دلی دل میں اس کو آواز دے سکتے ہو, اس کے ذاتی نام سے اس کو آواز دو, بہت پیار سے, اور آنکھیں بند رکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں. اسے دل کے کانوں سے سنو. یہ نور کی بارش ہے, انوارات الہی کی بارش ہے. اب آپ ہیں, اللہ ہے, آپ اس کے روبرو ہیں, دو بدو ہیں, وہ چار سو ہے, بس آپ پیش ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول دیں، پانی دو سب کو، پانی کے ساتھ خود دعا کریں. یہ سب آپ کو پانی دیتے ہیں، اپنا اپنا پانی گلاس میں پکڑ کے آنکھیں بند کر کے خود اب اللہ کے آگے پیش ہوئیے گا اور ڈوب کے جتنے شدید پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکیں وہ کہنا ہے. آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. پانی ختم ہو جائے تو پھر آنکھیں کھول دیجیے گا. بند آنکھوں سے پانی پینا ہے تاکہ دھیان آخر تک ادھر ہو. پہلے میں دعا سکھا رہا تھا، اب آپ خود دعا کریں. جس کو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ صبح دوپہر شام دن میں 3 بار 7 دن اس طرح سورہ رحمان سنیں. 21 منٹ 20 سیکنڈ ختم ہو جاتی ہے. پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں، جب ختم ہو جائے تو پانی لیں، پھر آنکھیں بند کریں اور ڈوب کے جتنے شدید پیار سے 3 بار اللہ، اسے کہتے ہیں اسم اللہ ذات، یہ اللہ کا ذاتی نام، اس کو اپنے دل میں کہنا ہے، اپنے خیال میں جیسے کہتے ہیں، اپنے قلب میں کہنا ہے. آنکھیں بند رکھنی ہے اور وہ پانی پی جانا ہے. پانی کا ذائقہ بھی آب زمزم بن جاتا ہے یا آب شفا بن جاتا ہے. شرط ہے کہ دل صاف ہو، سب کو معاف رکھیں اور سب کے لیے آپ کے دل میں بس پیار ہو، نفرت نہ ہو، غصہ نہ ہو، بدلہ نہ ہو. عاجزی سے اس کے روبرو پیش ہو کے ڈوب کے بس 3 بار اللہ کہنا ہے اور پانی پی جانا ہے. پانی ختم ہو تو آنکھیں کھولنی ہیں. اس طرح صبح دوپہر شام 7 دن کرنا ہے. 8ویں دن سے سورت سننی بند کر دیں، پانی اسی طرح پیتے رہیں. شفا من جانب اللہ ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے 12 سال سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کے ماں باپ یہ سنیں گے، بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ نے ہی دعا کر کے بعد میں 3 بار اللہ کہہ کے خود ہی پانی پینا ہے اور انہوں نے ہی سورہ رحمان سننی ہے. 12 سال سے چھوٹے بچوں کو نہ سنائیں، ان کے ماں باپ سنیں گے. اور اگر کسی کو فالج ہے وہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں آنکھیں بند کر کے اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن سن لیں. فالج میں کئی بار کچھ لوگوں کو تھوڑا سا رہ جاتا ہے پیچھے، تو 1 ہفتہ پھر سن لیں، بس اتنا کافی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے ٹھیک. علاج کے طور پہ بتا رہے ہیں، مذہب کے طور پہ نہیں. مذہب کے طور پہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. جو بات وہ اس کو پورا کر دوں. کہہ رہے تھے بندہ باہر مجھے پیچھے جا کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مدینہ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں تو ریاست مدینہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں بن سکتی یا نہ بنو. وہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ایمان دیکھنے ہیں، اپنے اپنے اعمال دیکھنے ہیں اور دوسروں کے نہ دیکھیں، اپنے دیکھیں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو پہچانے بجائے دوسروں کو پہچاننے کے. لیکن یہ کیپٹن میں اسے کہوں گا یا چیف صاحب کی یہی بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ اس کا ٹارگٹ یہ لائف ہے اس بندے کی. میں نے تھوڑا سا اس کو جتنا پڑھا یا دیکھا ہے، وہ ہمیشہ ٹارگٹ ہائیسٹ رکھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے وہاں تک پہنچا جائے یا نہ، لیکن ہمیشہ آپ اپنے لیے جو منزل ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا رکھیں. وہ کبھی ڈرا کرنے کے لیے نہیں کھیلا. وہ کرکٹرز کو بھی سکھاتا تھا کہ ڈرا کرنے کے لیے نہیں کھیلنا، نہ ہار کے ڈر سے نہیں کھیلنا کہ ہار جائیں گے. یہ میسیج ہے مودی صاحب کو بھی. وہ کرکٹ بھی ایسے کھیلتا تھا اور ایسے ہی کھیلے گا. اگر جنگ کھیلنی پڑ گئی ہمیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ جنگ ہم اوائڈ کریں. دونوں طرف سے انسانوں کا بھی نقصان ہوگا اور باقی مخلوق کا بھی نقصان ہوگا اور فتح تو حق کی ہوگی. تو کوئی نہیں. لیکن یہ جو اس وقت کیپٹن ہے، یہ ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزاری ہے، 70-75 سال، تو اب کیا چینج ہوگا؟ تو وہ ہمیشہ ٹاپ کے لیے جاتا ہے. وہ جنگ لڑے گا تو پھر شہادت کے لیے جائے گا اور فتح کے لیے جاتا ہے. وہ خوف، ہارنے کے خوف سے نہ میچ کھیلا کبھی اور نہ ڈرا کے لیے کھیلتا تھا. وہ جاتا ہی جیت کے لیے تھا. اور آج بھی وہ ٹیم کو یہی میسیج دیتا ہے کہ آپ کی پالیسی ڈیفینسو اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں ہار کا خوف ہو. ویسے ڈیفینس از آلسو اے ویری گڈ اٹیک. تو اس کی بس مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس نے کہا میں ریاست مدینہ جیسا بنانا چاہتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا میں پیرس بنا دوں گا، میں
وینس بنانا چاہتا ہوں یا نیو یارک بنانا چاہتا ہوں. اگر اس نے خواہش بھی کی ہے تو ریاست مدینہ جیسی کی ہے, بڑی سادہ زندگی ہے وہ. لیکن اب اس کو ویسے شہری ملیں تو تب ہے نا. وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ ولی جواب ہے. کسی نے کہا تھا جی حضرت عمر کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں یا کچھ ہوا اور آپ کے دور میں تو خانہ جنگی نہیں ختم ہو رہی. بڑا سادہ سا جواب انہوں نے دیا تھا کہ ان کے ساتھی ہم تھے اور ہمارے ساتھی تم ہو. تو خان صاحب کے پاس ٹیم لولی لنگڑی تھی 92 میں بھی, ساروں کو پتہ ہے. وہ آدھے لڑکوں کا نام بھی آج قوم کو یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بھی وہ لڑ مرے تھے. آگے پھر ان کا اللہ پہ توکل تھا. ہاسپٹل سے بھی لوگوں نے منع کیا. مجھے یاد ہے کچھ لوگ ہمارے ہاسپٹل میں تھے اس وقت مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنگل میں لوگ اتنا کرایہ خرچ کے جائیں گے, اتنی دور بنا رہا ہے, پہلے تو یہی دیکھو کینسر کا مریض آئے گا. اور اس کا سٹینڈرڈ اس نے مینٹین رکھا ہے سروسز کا, اور اس کی ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں رہا. اس نے خود کو انوالو نہیں کیا, جن ٹیکنیکلٹیز کا اس کو نہیں پتہ اس نے خام خواہ وہاں بادشاہت قائم نہیں کی ہے. خلوص نیت اور غریب کا درد یا مجبور کا درد اس کے اصل طاقت تھی کہ میری والدہ جو ہیں ان کے علاج کے لیے تو میں لندن تک آ گیا ہوں, میرے پاس پیسے تھے, تو جن کے پاس نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہوں گے. اگرچہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کینسر کا علاج ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی غریب کے بچوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو اتنی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی, پھر بھی اسٹرگل بھی اس کی ہے. تو مجھے یہ بات اس کی اچھی لگتی ہے کہ اس نے خواہش تو یہ نہیں کی کہ میں پیرس بناؤں گا یا نیو یارک بناؤں گا. اس نے کہا میں ریاست مدینہ. یہ بہت بڑا جرم ہے اس کا ویسے. آج کل کے زمانے کے جو اصل حکمران دنیا پہ ہیں اس وقت, جو غاصب فورسز ہیں, وہ اتنی خواہش بھی برداشت نہیں کرتی. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو یہودیوں کا ایجنٹ کیا تھا, جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں انہوں نے کشمیر میں چال چل دی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہودی ادھر بھی اپنے ایجنٹ لائیں اور ادھر بھی کریں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, آپس میں ہی شکوک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے نا, اس کی خاطر تم لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ دنیاوی سیٹیں اور دنیاوی مال اور دنیاوی میں جیسے گھر کی کہانی سے ان کے شروع ہوئی ہے, اور یہ معاشرے میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. ہاسپٹلز میں مجھے آفیسز کا نہیں پتہ, ہاسپٹلز میں 1.5 اینٹ کے دفتر بنے ہوئے ہیں, اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں بنی ہوئی ہیں, فرعون پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے, اور اگر اس میں ساتھ مذہب کا بھی تڑکا لگ جائے تو پھر اس جیسا خبیث جو مذہب کو بھی مینیپولیٹ کرے وہ تو سب سے خبیث ہو گیا. اللہ ہم سب کو اصل خوف خدا میں رہنے کی توفیق دے, اور اللہ پہ توکل اور استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کاکا جی لنگر بانٹ کو میں نے جانا ہے. ہاں جی لنگر بانٹو جی. میں نے تو دعا کرا دی, اب اور پیچھے کیا رہ گیا. ہاں جی ہاں جی. کون سی باجی نے بتایا؟ وہ بھی سن لو 7 دن, وہ سنو, وہ دماغ کے لیے ہم کہتے ہیں 7 دن سنو. اگر سورہ رحمان تو 7 دن ہو گئی ہے نا آپ کی, آپ نے سن نہیں لی ہے پہلے 7 دن سنی نہیں ہے آپ نے. اب کہہ رہی ہے وہ جو وہاں سسٹر تھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے کیا نہیں. پھر آپ کہہ رہی تھی نا میں 13 دن سے اسپتال میں ہوں تو مجھے سر درد نہیں ہے, تو وہ تو ڈاکٹری علاج سے پھر انہوں نے دوائیاں دی ہوں گی نا, وہ ڈاکٹری علاج بھی ساتھ سمجھو. وہ آپریشن کہہ رہی ہیں کرنے کو, وہ آپ دیکھ لو آپ کا کیا ہے. لیکن یہ کرنا علاج ایک چیز پہ قائم ہو, یہ کرنا ہے تو یہ 7 دن سنو, دعا کر کے پانی پیو, اور اس کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف بھی سنو. جی اکٹھے 5 منٹ وہ سن, پہلے 10-20 منٹ میں یہ ختم ہو جاتی ہے, پھر 5-10 منٹ اسے سن لیں قاری خوشی محمد کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف. ٹھیک ہے 7 دن بہت ہیں. ٹھیک ہے تھوڑی بہت کسر رہ جائے تو 1 دن چھوڑ کے پھر 7 دن بہت ہے. جی عمران خان پہ جی جی جو ریاست مدینہ کی وہ بات کرتا ہے نا, اور اس کی اس تنقید پہ کرنے والوں کے اگر اپنے اعمال دیکھے جائیں نا تو وہ درستی کہتے ہیں کہ اسی کی تو ٹھیک ہونا ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں, سمجھ ہے میری بات کو. تو جو آپ کی بات ہے نا کہ خواہش کرنا کسی اچھے بات کی, فوکس کرنا کسی اچھی سمت کی, وہ لوگوں کو شاید تمیز ختم ہو گئی ہے. تمیز اچھائی برائی کی, اس کی وجہ حلال اور حرام جو ہے نا وہ اتنا زیادہ
اس کے اندر تمیز ختم ہو گئی نا. تمیز ختم ہو. حرام اتنا زیادہ معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ اس تمیز کو بھول گئے, ختم ہو گئی ساری بات. اور کسی بات کی اچھی چیز کی وہ خواہش بھی نہیں کرتے یہ لوگ اچھے ہونے کی. یہ معاشرہ سارا بھرا پڑا ہے سر اس بات سے. لیکن بہت شکریہ سر, آج آپ نے آواز اٹھائی ہے تھوڑی سی کشمیریوں کے اوپر. وہ مجھے سوال ایک بندہ کر رہا تھا راستے میں فون پہ, مجھے کہہ رہا تھا میں نے وہاں نہیں پوچھنا. اچھا اچھا اچھا. آپ بال گول مول کر جاتے ہیں, آپ کھول کے بتاتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ وہ نواز شریف صاحب کا یا پتہ نہیں زرداری صاحب کا بڑا فین ہے, تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان آپ مجھے لگتا آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ عمران خان کے ساتھی ہیں. میں نے کہا میں جو حکمران آئے گا میں اس کا ساتھی ہوں. ہم نے اس کو ڈرانا بھی ہوتا ہے. میرا اسٹائل تو یہ ہے, میں تو لکھ رہتا ہوں فیس بک پہ, ٹھیک ہے. میرا جتنی نکار خانے میں توتی کیا آواز ہے. یہ وہی موو انہوں نے چلی ہے, یہ موو انہوں نے وہی چلی ہے. اور ان صاحب نے اصل میں کیلکولیٹڈ موو ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے, ایک دن میں نہیں چلی گئی. مقصد آپ کو جنگ میں ڈریگ کرنا ہے اور ادھر سے چائنا ڈریگ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے صنم تمہیں لے کے ڈوبے میں گئے. تو وہ قوتیں جو خود اپنا آپ کھوکھلا کر بیٹھی ہیں ظلم و ستم کر کر کے مختلف ملکوں میں, انہوں نے دیکھو یہ چھوٹے لیول پہ آپ دیکھ لیں, بڑے لیول پہ دیکھ لیں, لوٹ مار کر کے ڈاکو ہوں چور ہوں, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتے, اس میں برکت نہیں پڑتی, اس کے نتائج آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو دہشت گرد ہیں نا, مسلمان تو دہشت گرد ہیں, اسلام تو دہشت گرد ہیں. تو یہ جو روزانہ امریکہ میں اب وہ گن وائلنس ہوتی ہے پڑھے لکھے معاشرے میں اور بڑے اچھے لوگوں میں, کل بھی 30-35 مارے ہیں, یہ کون مار جاتا ہے؟ اب یہ مسلمان سے کہا رہے ہیں. یا جو وہ نیوزی لینڈ میں بندہ اٹھا, اور وہ مجھے ان کی وزیر اعظم پسند اس لیے آئی وہ عورت, میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے بہت سے سیزنڈ سیاست دانوں سے وہ سمجھدار عورت ہے. اور مجھے اس کی پرسنل لائف کا نہیں پتا, ٹائم نہیں ملا, میں پڑھ نہیں سکا کہ وہ میرڈ ہے, اس کے بچے ہیں, گھر ہے کہ نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی گھر بار والی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو گھر کیا ہوتا ہے, گھر کی ضروریات کیا ہوتی ہیں, رشتہ داری کیا ہوتی ہے, آپس میں رہنا کیسے ہوتا ہے, اس نے اسی وقت سنبھالا ہے ساری چیز کو کہ یہ اگر فساد ہمارے ملک میں پھیل گیا تو فائدہ باہر والے تو اٹھائیں گے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہوگا نا جی, اس نے درد محسوس کیا نا, جس طرح ہینڈل کیا ہے, وہ دن رات نہ سوئی ہے, اور جیسے بھی ہوا ہے وہ ہر جگہ نظر آئی ہے. اور آپ ایمانداری سے سوچیں کہ اگر ہمارا لیڈر ہوتا, خدا نخواستہ, ٹھیک ہے, اور یہاں میں سوری ٹو سے, لیکن یہ ہمارے کردار پچھلے کچھ سالوں میں ہو گئے ہیں, ویسے ہم ایسے نہیں تھے. کچھ چرچز میں ہوئی ہے دہشت گردی, ٹھیک ہے, اور کچھ ہندوؤں کے ٹیمپلز پہ تو خیر اتنا نہیں ہوا, ان پہ کوئی اور ظلم ہوئے, پاکستان میں بھی کئی بار ایسا ہو گیا, لیکن چرچ پہ ہوا. اگر ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا کوئی بھی پولیٹیشین وہاں جا کے سلیب کے پاس کھڑے ہو کے انہی کے سٹائل سے ان کی آخری رسومات میں شامل ہو جاتا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے فتوے ہوتے, اور آپ اسے برداشت کرتے. اب تو ہم نے اس کی جسنڈا یا کیا نام ہے اس کا, کہ اس کی دوپٹے والی تصویر, اس کی بلیک کہ جی وہ کالا لباس ہی پہن کے آئی ہے, وہ پریئر میں جیسے بھی ہے کھڑی ہے ساتھ ان کے ساتھ احترام میں, تو وہ اسی سٹائل سے آئی ہے نا, دوپٹہ لے کے آئی ہے کہ وہ بال شال یوں کر کے آئی ہے کہ نہیں میرا کلچر, میں وزیر اعظم ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پر بھی مولانا کوئی ہوتے, نہیں نام نہ لیں آپ, کوئی بھی نہیں, ڈیزل تو خیر کوئی نام نہیں ہے تو کسی کا بھی, تو کوئی بھی مولانا پیٹرول ہوتے تو انہیں آگ لگا دینی تھی, ٹھیک ہے. ان کے اگر ان کے مولانا ہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں مسلمان ہو گئی ہے, اس نے دوپٹہ لے لیا, یہ انہوں دی نماز سے شامل ہو گئی ہے, انہیں یہ کر دیتا ہے, دھرم بھرشٹ ہو گیا. یہ ہندوؤں میں تھا یہ کلچر, یہ دوسرے کچھ ریلیجنز میں تھا کہ جی ہمیں ہندو پانی مسلمان پانی, جو قائد اعظم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر میں نے سوچا کہ یار یہ قومیں کیسے اب اکٹھی ہوں گی, ٹھیک ہے, کہ جی میرے کھانے کو ہاتھ لگا دیا, میرا کھانا بھرشٹ ہو گیا, ٹھیک. تو مسلمان تو سرکار دو عالم نے, تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ تو ایک نان مسلم کوئی ڈیلیگیشن آیا ان کے پاس مسجد نبوی میں, اور ان سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کا کیا ریلیجن ہے, آپ کیا پریچ کر رہے ہیں, یہ کیوں ہے, کیا لڑائی ہے آپ کی. اور ان میں سے ایک بندہ اٹھا ہے نان مسلم, ان میں سے بندہ اٹھا ہے, شاید وہ سفر کر کے آیا تھا, اس زمانے میں کون سی ٹوائلٹس ہوتی تھیں, وہ اٹھا مسجد نبوی کے ایک کونے میں پرے جا کے پیشاب کرنا شروع ہو گیا.
ٹھیک ہے. اور ہم میں سے وہاں بھی اس وقت بھی کسی جذباتی نے تلوار نکالنے کی کوشش کی، یار یہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے یا کیا. میں نے ابھی اپنی مسجدوں میں دیکھا ہے چھوٹا بچہ پیشاب کر دے کئی بار ڈر کے 6 سال سے، ایک تو لوگ لے آتے ہیں اس کو بھی کوئی کئی بار 7 والا لگا دے گا، اس کا باپ بھی مارنا شروع کر دے، اس کے باپ کو اب سارے پڑ جائیں گے تو لے کے کیوں آیا تھا. آ گیا یار، شکر کرو 6 سال والا ہی آ گیا مسجد میں. کیا مولا حسن حسین نہیں آ جاتے تھے؟ وہ کرال کر رہے تھے نا، وہ کرالنگ کرتے ہوئے حضور کے اوپر چڑھ گئے تھے نا، یا کوئی 2-3 سال کے ہوں گے، آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں، اور وہ ان کے اوپر چڑھ گئے ہوئے ہیں سجدے کے دوران. تو اب وہ اس بچے کو مارنا شروع کر دیں گے. میں نے دیکھا 2-4 بار سرکار دو والوں نے فوراً منع کیا ہے، اور کئیوں نے کہا کہ جی اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دی. تو آپ نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، مطلب اس کو یہ آڈ بھی نہ فیل ہو، وہ شرمندہ نہ ہو جائے، چپ. جب وہ لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی لاؤ اور اس کو دھو دو. تو انسانیت زیادہ وہاں پہ ضروری ہوئی. کیا ہوا پھر وہاں پہ؟ اس میں کیا کہ یہ بہت کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی مشکل کام ہے. لیکن اس طرح کی مثال اگر کوئی دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ لبرل کیا ہوتا ہے، لبرل سیکولر پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، مروا دیو. ٹھیک ہے، لیکن یہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں پچھلے 20-30 سال، اب وہ لبرل سیکولر ڈھونڈ رہے ہیں. اب ان کے اپنے ملک میں انتہا پسند پیدا ہو گئے ہیں. اب وہ یہ بھی نہیں ہے، اور جو اپنے طور پہ وہ لبرل سیکولر چھوڑتے ہیں وہ ویسے پہچانا جاتا ہے، اس کی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم بڑی جلدی جو ہے نا آپس میں بھی شک کرتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پیسے پہ بک جاتے ہیں. کئی اہمی تو نہیں نا، یہ چھوٹا فکرہ تو نہیں ہے جو کہتے ہیں جی یہ اپنی ماں بھیج دیتے ہیں. تو بدبختی ہے، ان کو غلط ثابت کرنا ہے. یہی بات کی تھی اس نے. دوسری بات مجھے عمران کی یہ اچھی لگتی ہے، میں بس اس کی یہ 2 باتیں ٹھیک ہے، باقی مجھے اس کی ہزاروں چیزوں سے اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ انگلینڈ کا کرکٹر تھا ایلن لیم، بہت ریسسٹ تھا. اس نے اور بوتھم نے، انہوں نے یہی کامنٹ دیا تھا. انہوں نے یہی کامنٹ دیا تھا. عمران خان اس وقت تو سیاست میں نہیں تھا، اس نے کیا کمانا تھا؟ ٹھیک، کیا اس نے اس میں سے لے لینا تھا؟ وہ کورٹ میں گیا تھا اسی وقت، انگلینڈ کے کورٹ میں، اور اس نے ایک وہاں پہ مقدمہ کر دیا کہ انہوں نے یہ میرے بارے میں، میری قوم کے بارے میں کہا ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن دیں. انہیں جرمانہ ہوا، انہیں معافی مانگنی پڑی. مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال اس نے کہا پیسے مجھے نہیں چاہیے، مجھے مقصد یہ تھا. یہ انگلینڈ کے کورٹ میں ہوا ہے. جی جی بالکل. عمران نے وہاں پہ اسی وقت، عمران خان تھا میرا خیال ابھی کھیلتا تھا. ہاں جی، ایک بوتھم تھا اور دوسرا لیمپ تھا، لیمپ اور بوتھم. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے کہ اس نے اس وقت کورٹ میں گیا اور ان کی پیشی ہوئی، انہیں معافی مانگنی پڑی. وہاں کی عدالت دیکھیں، ہماری عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے. ہمارا جج یہ فیصلہ دے سکتا تھا پھر اگر یہاں پہ ہوا ہوتا. ہمارے جج کو لتر پڑ جانے تھے کہ یہ مسلمان بھائی کے خلاف فیصلہ ہو گیا. نہیں، یہ عدالتیں وہ چاہ رہا ہے اور یہ وہ سارا کچھ چاہ رہا ہے کلچر. اور ریاست مدینہ میں یہی ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ چاہے غلط ہے لیکن سیدنا عمر نے اس کے حق میں بیان دیا. اور مسلمان نے اگر یہ کہا کہ تو مسلمان ہو کے اس کا ساتھ دے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ حق پہ ہے، وہ یہودی ہے لیکن وہ حق پہ اور تو غلط ہے. اس کے منہ سے اس کی مرنا موت آئی ہوئی تھی، اس کے منہ سے اتنی نکل گئی آگے مزید. پہلے تو اس نے یہ پلی لی ہے نا کہ تم مسلمان ہو کے اور تم یہودی کا ساتھ دے رہے ہو. انہوں نے کہا تو جب ظلم کر رہا ہے تو غلط ہے، تو میں عدل پہ تو میں اسی کا ساتھ دوں گا. تو اس کے منہ سے نکل گیا آگے سے کہ میرا خیال تھا کہ تو مسلمان بھائی کا ساتھ دے گا، نہیں تو یہ فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. انہوں نے فوراً تلوار نکالی، انہوں نے کہا کہ تم یہ فیصلہ کروائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی مسلمان سن نا خیر نل اور آج بھی ہیں. اس نے کہا ہاں ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. دوسری گل ہی نہیں کی تو نہ توڑ لات تھی. حضرت عمر تو منٹ میں بندہ فیصلہ کر دیتے تھے. ریاست مدینہ ایویں تھوڑی بن دی ہے. ٹھیک ہے، اے سی دیو انہاں نو پروڈکشن آرڈر دیو، یہ پولٹری فارم کھولے انہوں نے آنڈیاں تے بہنا پولٹری فارم. پھر میرے منہ چ پٹھیاں کٹا لو گے، پھر تسی کہنا بیبیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے تے تسی اچھے لفظ بولو. میرا اصلیت ظاہر ہو جاندی نا، میرے تے سیاست نہ گل کرایا کرو، وہ اصلی چودھری نکل. ہاں جی نہیں یہ مینوں نہیں پتا، لیکن وہ جوتا وہاں اس نے اتار دیا. ٹھیک ہے، جہاز سے ہی اتار دیا تھا اس نے، ساکس تھے. نہیں وہ بیسیکلی اس لیے کہ اس کے گرو میرا خیال وہ کلندر تھے، صوفی بشیر صاحب کا شاید وہ نام لیتے ہیں.
اور اب بی بی بشرا جو ہیں وہ چشتی، مجھے نہیں پتہ یہ ان کی تعلیمات سے آیا ہے یا چشتی سلسلہ میں، تو ان کے ساتھ ان کی مسز جو اب چشتی سلسلہ میں ہے بافرید سے، تو عاشق رسول ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کسی سے سینس آ جاتی ہے، کسی سے سینس آ جاتی ہے نا، کوئی بھی اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی اپنی ہو، آ گئی دماغ میں، آ گئی دماغ میں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ابھی تک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب حج کیا، اب سعودیہ تھا، تو 2006 اور 7 کی درمیانی رات تھی، حج رات تھا، تو وہ حج کیا تو بعد میں مدینہ منورہ گئے، تو وہ بوٹا بھائی جو اس دن آئے ہوئے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ کچھ دن وہاں پہ ذرا زیادہ رہے کہ مدینہ شریف بھی جانا ہے، کیونکہ ویسے تو مکہ ادھر سے چلے جاتے ہیں جو لوکل ہوتے ہیں، بعد میں پھر مدینہ کا چکر لگ گیا۔ مجھے میں یاد ہے گئے تو وہ مسجد نبوی کے باہر ایک بابا جی بوڑھے سے اور اماں جی وہ روئی جائیں، اور یہ بوٹے کی حرکتیں یہی ہیں کہ بوٹے نے وہ کام سارے پھر چھوڑ دینے نا، اس نے سڑک وہیں گاڑی روک دینی ہے، گاڑی روک لی، مجھے عربی اتنی آتی نہیں تھی، اب وہ یہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ کوئی انڈین یا پاکستانی یا بنگالی مسلمان ہے، لباس جو تھا ان کا وہ اس طرح شلوار قمیض تھا۔ اور مزے کی بات میں نے اسے کہا، میں کہ یہ پاکستانی ہے، کہتا وہ سارے ہی نکل آتے نے جو بھی ہوئے، اس کی تو یہ نیچر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سرکار کے مہمان ہیں تو میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو کہتا لگتا ہے راہ پل لے رہے ہیں۔ اب وہ اترے تو یہ انہیں کہا کہ کی ہو یار راہ بھول گئے ہو، اس طرح پہلے پنجابی بولی۔ اچھا وہ بابا روئی جائے نال انہیں اماں کٹ کے پھڑی، کبے کبے دونوں بوڑھے بوڑھے، بابے نے سر پہ نا جوتے رکھے ہوئے، مجھے لگے پہ ہمارے گاؤں والی سائڈ پہ انہیں ہم جانگلی بولتے ہیں، وہ نئی جوتی ان کی ہوتی ہے، عورتیں بھی مرد بھی، ٹھیک ہے، جوتی انہوں نے نہیں لے لینی ہے، ایک ان کی لڑائیاں آپس میں بڑی ہوتی ہیں، صبح انہوں نے صبح 8 بجے بسوں میں جتنے بیٹھے وہ کچہری جا رہے ہوتے ہیں، جڑا والا تحصیل، چھوٹے ہوتے سے ہم سین دیکھتے ہیں، انہوں نے مین روڈ تک آنا ہے، تو عجیب سین یہ ہوتا ہے کہ عورتوں نے بھی دھوتیاں پہنی ہوئی ہیں، مردوں نے بھی، اب شاید چینج ہو گیا اور 10-20 سال ہو گئے، میں بھی بچپن کے یار، دھوتیاں یا لاچاں انہوں کہتے ہیں، وہ پایا ہوتا ہے، کپڑے شاندار پہنے ہوئے ہیں، جتی کچھ چ ماری ہے کہ یہ جتی گندی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جوتی انہیں کچھ چ ماری، پیر تھلے برا حال، کھیتوں میں سے چلتے آ رہے ہیں، سارا جوتی ان کی بغل میں ہے۔ اچھا وہ مجھے نہیں یہ لاجک سمجھ آتی تھی، پھر انہوں نے آ کے وہاں پہ سڑک پہ اگر بس شس جس پہ بیٹھنا ہے، اب وہ جوتی خوب انہوں نے اس سے گرد جھاڑنی ہے جو بغل میں تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ پاؤں پتہ نہیں کوئی صاف کرنے یا نہیں کرنے، پھر انہوں نے پہن لینی ہے، پھر عدالت بھی وہ نئی جوتی انہوں نے پہنی ہو، لڑائیاں ان کی یہ ہوتی ہیں، لیکن میرے دل چاہیا کہ نہ جوتی سرتے رکھی ہے، میں کہ یہ ضرور جو ہے نا یہ جانگلی ہیں، یہ پنجاب میں اپنے تکے لگا رہا کہ یہ کون ہے، تو وہ بوٹا صاحب انہیں ادھر کے کہتے ہیں کہ کی ہویا بھول گئے ہو، راہ بھول گئے ہو، اس طرح کر کے بابا روئی جا رہا، بابا کہتا ہے راہ کی بھول گئے ہیں، سارا کچھ ہی لٹ گیا، سارا بھول گئے ہیں، تو میں نے کہا ان کی کوئی پتہ نہیں کوئی پیسے شیسے لے گیا سامان، لیکن پنجابی سے پتہ چل گیا کہ یہ پاکستانی ہے، پنجابی ہویا کی ہے، بابا روئی جائے، بابا کہتا ہے جتی لے آئے ہیں، نہیں کہتے جتی لے آئے ہیں، تو بوٹا نے کہتا کہ تسی کیڑے کیمپ کتنے جانا ہے، کہڑے ہوٹل چ، وہ کہتا کتنے نہیں جانا، اسی واپس جانا ہے، جتی لے آئے ہیں، وہ کہتا اچھا گڈی چ بہو، ٹھیک، تو وہ اماں جی بوڑھی سی، اماں تو بول ہی نہیں، تو وہ بابا کہتا میں نے کہا کس ہوٹل کوئی کارڈ ہے، کارڈ عموماً ہوتے کارڈ، وہ کہتے نہیں ہوٹل نہیں جانا، میں اندر بھی جانا ہے پر میں نہیں بھی جانا، پوچھا ہویا کی ہے، کہتے اتیا خیال آیا بدبخت جتی لے آئے ہیں نال، وہ میں کہا جی جتی کمرے، کہتے نہیں جتی وہ کمرہ بھی تو مدینے دا ہے، وہ بابے کی اب سوئی پھنس گئی ہوئی، ٹھیک ہے، اب وہ بوٹا ادھر سے بوٹا کھینچ رہا انہیں، اچھا تسی گڈی چ بہت جتی کا کچھ کر لینے ہیں، وہ جس طرح آپ نے دیکھا اس دن بوٹا صاحب آئے ہوئے تھے فری ہے، کہا گڈی چ بہت کچھ جتی کا کر، وہ کہ نہیں مدینے میں جتی نہیں رکھنی، میں کہ تسی حج تے آئے ہو، کہیں ہاں جی، وہ کوئی کیمپ نمبر پتہ نہیں کیا کیا بولی جائے، اپنا زبانی رٹا ہوا، ساتھ اماں انہوں نے کٹ کے ایک ہاتھ نہ پھڑی، دوسرے ہاتھ نہ جتی پھڑی، بابے ہو رہی اماں نے بھی نہیں چھڑ رہا، اماں بالکل معصوم سی تھی، انہوں نے یہ مسئلہ پیا سی، وہ میں اسی آج تک ویکھیا نہیں، دوپٹہ ہے کسی کے پاس، تو وہ اماں جی اسے کہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں اسے کنڈ کہتے ہیں ویسے ہے، پھر مینوں میرے گھردیاں نے کٹنا ہے، تصویراں تسی لے لیندے ہو، اماں جی نا اے کام کر رہے سن، اے ٹھیک ہے، اور تھوڑا اینڈ ہو گئے، اچھا وہ ادھر سے نکل جاتا پھٹ ادھر سے کر لیں، مجھے تو پتا تھا سین کیا ہے، تو وہ ٹریفک چل رہی تھی، لوگ چل رہے تھے سائڈ پہ، تو وہ جدھر سے کوئی مرد آئے نا فٹافٹ اس پاسے دا اندر نو کرن، انہاں دا سارا زور ہے اس چیز تے سی، اماں جی دے اپنا مسئلہ مسائل تے ادھر سے
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਤੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, जहाज ने भी तो जूती पाई होंगी है ना। लेकिन बहरहाल ये प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, अपना अपना एक एहतराम है, ठीक है। और मैं नहीं समझता वो शो ऑफ वाला बंदा नहीं है, वो इंतहाई शर्मीला आदमी है। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, लोग उसे पता नहीं क्या समझते हैं, शर्मीला आदमी बड़ा है वो। उसको शर्मिंदा करना है तो उसकी तारीफ़ कर दें, जिस बंदे की उससे दोस्ती नहीं हो रही वो उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दे, उसको शर्माना शुरू कर देगा। तो जिन्हें पंगा लेना है वो पंगा लै के देख ले फिर उसके बाद जान छुड़ा के देख ले। तो खैर शर्मीला आदमी है, तो वो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये उसको किसी गुरु ने जो है ना उसे ये कहा कि तू कर, दुनिया की नज़रें तेरे पे हैं, ठीक है। उसने वो पूरी दुनिया को मैसेज दिया था। आज आपकी दूसरी पार्लियामेंट्स ने मान लिया ना कि तौहीन रसालत की गई तो ये जुर्म है उनके मुल्कों में भी, ठीक है। ये यूरोप में होना शुरू हो गया, ठीक है। ये इसने आवाज़ उठाई है कि अगर तुम लोग कहते हो कि हॉलोकास्ट पे बात नहीं करनी, उनको एक तरीके से दलील से समझाया ना, तो क्योंकि उनका तो कोई मसला नहीं, तो हज़रत ईसा के कार्टून बना रहे होते हैं जो उधर की कौमें बैठी हुई हैं। मेरे कल दोस्त, उसने शादी में तस्वीरें भेजी, दोनों मियाँ बीवी ने, ये ज़ारा की बहन ने, तो वो चर्च में खड़े हैं। मैंने कहा क्रिश्चियंस की कोई शादी थी? उन्होंने कहा नहीं, ये शादी हाल के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो नहीं, किसने मुझे बताया? मैंने थे आंदा ही कोई नहीं। उधर तो ये हालात हो गए। तो अब उन्हें क्या, वो तो किसी भी नबी की कोई भी कार्टून बना रहे हैं, तो उसने उन्हें एहसास दिलाया कि भाई हमारे जज्बात मजरू होते हैं, जिनकी शान में तुम गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हो वो तो होगी ही नहीं, वो हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। जिन्होंने अल्लाह ने शान दी है कोई लै सकता है, ठीक है। जिदे उंगली के इशारे से चंद नचदा पिया है, तुसी चांद उनका गुलाम है, तो आप उस चांद पे थूक के दिखा देना पहले तो, वो तो नहीं थुकिया जाता, वापस अपने ते आ जाता है जिहड़ा उन्हां दा गुलाम है अगू, ठीक है। उनकी शान में तो गुस्ताखी कोई बदबक क्या करेगा, लेकिन हमारे जज्बात मजरू होते हैं, तो फिर हमारा कोई भी बंदा उठ के कोई भी गुस्से में कुछ भी कोई भी कहा, तुसी किसी दी धी भैन नूं कुछ कहोगे या किसी दे प्यो नूं कहोगे या मां नूं कहोगे, तो साडा सारा कुछ ही है ना, साडा तो सारा कुछ ही है। तो वो कुछ कहोगे पंगा लगेगा। तो वहाँ अगर वो उतरा है, अब सारी दुनिया की नज़रें हैं उस पर ना। अब आपने अमेरिका में देख ही लिया है कि वहाँ के मीडिया ने या वहाँ की पार्लियामेंट में भी उनकी, ठीक है, उन्होंने बहरहाल उसको रिसीव कैसे किया। जो अपनी इज्जत करता है ना उसकी फिर सारी इज्जत करता है। आपको अपनी इज्जत का ही ख्याल नहीं है कि तुसी दूजियां नूं इज्जत की दवानी है, ठीक है। तो वो जो उसके वो सीन होंगे कि यार ये एयरपोर्ट पे नंगे पाँव फिर रहा है, क्यों फिर रहा है कि जी ये वहीं से नंगे पाँव, उस वहाँ से ये नंगे पाँव मस्जिद नबी गया है। मक्का का नहीं सीन दिखाया उसने, ये मदीना मुनव्वरा का दिखाया। तो उसने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम तो इधर जूता लेके भी नहीं आते, ठीक है। बाकी आप सारे करें ना करें, शुक्र है उस पर फतवे नहीं लगे, इस पर फतवे लग जाने थे। उस पर उलमा, वो मौलवी पेट्रोल जो होते हैं, वो फतवा उन्होंने लगा देना था कि ये बिद्दत पैदा कर रहा है, ये बिद्दत पैदा कर रहा है, पाकिस्तानी आइंदा जूते लेके नहीं जाएंगे। ये बिद्दत पैदा हो गई है कि मस्जिद नबी में जूती नहीं लेके जानी है, तो बिद्दत फ़ौरन पैदा कर देते हैं ना। एहतराम, मौलवी पेट्रोल कोई भी होता तो उसने पेट्रोल छोड़ देनी थी। तो वो असल में उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हमारे लिए ये जगह काबिल साद एहतराम है, ठीक है। जे अपनी मुंडियां दी खैर चाहते हो या कुड़ियां दी भी, मतलब मुंडी की या मूदी की, तो फिर ना पंगा लो, मतलब पंगा इज़ नॉट चंगा। मैसेज तो ये है। आज भी स्पीच की मैंने नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, स्पीच की है, मैं नहीं सुनी। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो उस वक़्त एक अपोजिशन में से कोई बोल रहे थे, तो उस पर उसने खड़े होकर बस इतनी बात मैंने सुनी। उसने कहा कि आप चाहते हैं कि जंग लड़े, मैंने ये चीज़ उसकी देखी है। तो आगे से कोई बोला ही नहीं। उसने कहा नहीं मैंने नहीं कहा। एक साहब, वो मियाँ साहब शायद कह रहे थे नहीं मैंने तो नहीं जंग कहा, मैं कह ला। तो बाकी नहीं, मैं दुनिया सुन रही है, एंड द मैसेज इज गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। मेरी आप खामोशी रज़ा स्पीच सुनी। उससे पहले क्या है कि हम सारे, उसने कहता है कि आप 11 बजे से हम यहाँ बैठे हुए, आप कितनी देर बाद आए हैं, तो ऑब्वियसली कोर कमांडर से सबसे मिलकर आके मशवरा करके उससे बात की। सबसे अच्छी बात जो कि सर मुझे उसको ध्यान ये पहले उसने कहा कि हम सबको इंटरनेशनल फोरम पे जाके इसको हम उसको जाकर करेंगे, बिना दोनों कश्मीर पे इसको नहीं लाए। फिर उसने कहा कि उसने कहा कि या तो हम, आप ये चाहते हैं कि हम बादशाह अकबर बन जाएं या टीपू सुल्तान, हम टीपू सुल्तान। लेकिन आप यूट्यूब पर जहाँ देखेंगे तो मुझे तो उस पर कसम खुदा की, आई स्टूड अप इन अ स्टार्टेड क्लास, दिस इज अ लीडर।
اور ایک بات مجھے پسند آئی کہ سر کہ جب یہ امریکہ گیا تھا اور سر جو بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے منہ سے کوئی چیز کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھلوا لیتے ہیں. جب یہ ٹرمپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا سر تو ٹرمپ نے بات کی تھی کہ ہم افغانستان کو 10 دن کے اندر ختم کر دیں. یس اتنا بڑا ہم ہاں اس نے اسی وقت کہا تھا. ہاں اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہی سٹنگ ان فرنٹ آف سپر پاور ایک پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے, اس نے کہا کہ افغانستان میں آج تک کوئی جیتا نہیں. اسی وقت اس نے اسے کریکٹ کر دیا. اسی وقت اسے کریکٹ کر دیا. دوسری یہ بات تھی اللہ نے اس وقت ٹرمپ کے منہ سے نکلوانا تھا کشمیر کا ایشو, کیونکہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا کم سے کم ود این آؤنس, جو سر وہ بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک آؤنس بھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ جب اس کی پریزنس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کام اپنا جو دوسرے جو بندہ بیٹھا ہوا وہ اس کے منہ سے نکلوا دیتا ہے, اور اسی چیز سے یہ ساری چیز اسٹارٹ ہوئی. ایک بندہ ہے وہ میر محمد علی خان سے انویسٹمنٹ بینکر ہے, میں نے ویڈیو بھیجا آپ کو, اٹ از ویری انٹرسٹنگ سر. اس نے انالیسس کیے ہیں آن آرٹیکل 370 اور 371 جو انہوں نے کشمیر میں لگایا. تو اس نے کہا ہے کہ دس از چیک میٹ ریٹن بائی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آف انڈیا. چیک میٹ اسٹارٹ ہو گیا بالکل, کیونکہ یہ ناگالینڈ میں ریولیوشن اٹھے گی, یہ ماؤسٹ کی اٹھے گی, یہ سکم میں اٹھے گی, یہ سکھوں کی اٹھے گی, اور کشمیر کی تو آلریڈی. سو دس از پلان. ایک تو وہ اپنی چال چلتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چال چلتے ہیں. تو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ, اینڈ دس واز دا ٹائم فار دس لیڈر, فار دس پرسن ٹو بی ان پاور ان پاکستان. اللہ خیر رکھے, سب کو ہدایت دے اور امن ہر طرف رکھے, اور کشمیریوں کے بھی سکھ کے بھی دن آئے اللہ کی فضل و کرم سے, اور اللہ انہیں شکر گزار بندوں میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والے دن بہار کے دن ہیں, لیکن قوموں کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور کرامتوں پہ نہیں رہنا ہوتا. ٹھیک ہے, دوسرے صاحب ایک کہہ رہے تھے جی کہ یہ بابے واقعی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, ہوں بابے کتنے نے, بابے شابے سارے ہی ہوتے ہیں, اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. وہ اس دن آپ کے سامنے ہی مدینہ والی وہ کاکا بات کر رہا تھا نا کہ وہ جو کمبل یا رضائی انہیں کہا تھا کہ وہاں پہنچا دینا, وہ گاڑی میں رکھ کے پھرتے رہے, حالانکہ 40 سال وہاں رہے ہیں. میں نے کہا تھا یار وہ لے لے گا بندہ خود ہی. اس دن شاید آپ نہیں آئے تھے, بوٹا صاحب ہی جو آئے تھے, وہ اصل میں ناراض ہوئے ہیں میرے سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے ملوایا تھا, میں کہاں سے ملواؤں. ٹھیک ہے, وہ 40 سال سے مدینہ منورہ میں ہے, وہاں پہ قرآن کی پرنٹنگ پریس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کسی نے مجھے, مجذوب ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مجذوب ہیں, کلندر ہیں, مست ہیں, انہوں نے اچانک مجھے روکا, کہیں ملتے ہیں مجھے کبھی کبھار, اپنی مرضی سے وہ مل لیتے ہیں کہیں بھی. تو پنجاب کا آئیڈیالوجی کے اشارے پہ میں کہیں کھڑا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے ناک کیا ہے, میں دیکھ لیا, میں جانتا ہوں انہیں, میں نے کھولا. انہوں نے اس طرح بات کی کہ مدینہ المنورہ کی پہاڑیوں پہ بڑی برف ہے, وہاں رضائی بھیجیں. اب ان کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو بھائی وہاں ہوتا ہے ریاض, میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا یار اس طرح شاہ صاحب ملے تھے, زاہد شاہ صاحب ان کا نام, میں وہ اس طرح کہہ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں برف تو نہیں پڑی. کہتا نہیں برف شرف کوئی نہیں پڑی, لیکن بس انہوں نے کہا ہے تو دے دیتے ہیں. میں نے کہا تم نے جانا ہے, وہ کبھی کبھار ویکینڈ پہ وہاں سے ریاض سے ڈرائیو کر کے جاتا ہے مدینہ منورہ. تو میں نے کہا آپ دونوں دے دینا. اس نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ہے تو میں آج ہی پہنچوا دیتا ہوں. اس نے ادھر بوٹا صاحب مدینہ منورہ رہتے ہیں 40 سال سے, اس نے انہیں کہا کہ آپ وہاں سے کوئی کمبل, شاید میں نے تو رضائی کا, وہ وہاں پہ کمبل شمبل ملتے ہیں, اس نے کہا کمبل لے کے نا تو آپ گاڑی میں رکھ لیں. تو بوٹا بہت شرارتی آدمی بھی ہے, ویسے تو بڑا خاص ہے, وہاں 40 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ کہنا تھانوں کی ہو گیا اتنے رضائیاں, گرمی پہ آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نا کسی کو دینا ہے, آپ بس اپنی گاڑی میں رکھ لیں. ان کا سٹائل ہے نا کیا ہو گیا, سمجھو ہو گیا, ہوں دسو دینا کنوں ہے. میں نے کہا یار وہ لے لے گا بندہ آپ سے. مجھے یہ کیا بات ہے. اس نے آگے سے میرا بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے لاہور سے فون کیا ہے, وہ کوئی شاہ صاحب ہیں, مجذوب ہیں, وہ کبھی کبھار انہیں ملتے ہیں, تو انہوں نے انہیں کہا ہے یہ بات کہی ہے.
میں کہا جی تسی آپ بھی پاگل ہو, تو پاگلاں پیچھے لگ گئے ہو بوٹے کے سٹائل. ڈاکٹر صاحب کا کوئی حال نہیں, پڑھ لکھ کے انہوں نے چلے گئے. بوٹے نے جو تقریر شقریر کرنی تھی مجھے بھی فون کر دیا اس نے, اور تانوں کی ہو گیا اتنے این ڈگری ٹیمپریچر ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. میں کہا بوٹا جی بس تسی گڈی چ رکھ لو. دینی کنوں ہے؟ میں کہا یار جنوں ہوئے گی رضائی لے لے گا. کہتا رضائی کو نہیں, جو کمبل, مجھے یاد آ گیا کمبل تھا. میں کہا یار جو بھی ہے تم گاڑی میں رکھ لو. میرا خیال ایک آدھ دن, شاید اسی دن یا ایک آدھ دن میں بوٹے کا فون آیا روتے ہوئے, میرے نہ کی کرائی جائے. میں کہ کی ہویا ہے, خیر ہے؟ کہنا میں اشارے تے کھڑا تھا. میں تو مدینہ منورہ بہت تھوڑا رہا ہوں, تو انہیں اسٹائل جو وہاں رہتے ہیں وہ ایسی ہی بات کرتے جیسے میں آپ سے بات کرتے ہوئے بات کروں کہ وہ شالمی سے نا وہ ادھر گئے نا بیڈن روڈ, تو ایسے ہی جیسے آپ کو سارا پتہ ہے. مجھے پتہ نہیں کون سا بتا رہا کہ میں خلیج کبری کو پتہ نہیں کہاں تھے, جو بھی نام مجھے کوئی لے کے بتا رہے ایسے جیسے مجھے یاد ہے, میں تو بہت تھوڑا یاد ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں ساری ہے موٹر ویز, شہر کے اندر بھی سمجھے موٹر وے ہی ہے, مطلب وہ 120 کی اسپیڈ ہے ساری, 1 وے ہے ساری ٹریفک. کہتے ہیں میں اشارے تے کھڑا, تو ایک بندہ آیا چلا جیا, میں کیا نشئی ہے کوئی, انہیں میرا شیشہ کھڑکایا. میں کیا اچھا, کہتے میں شیشہ تھلے کیتا ہے کہ انہوں کو 10 ریال دینا. وہ اگو مینوں کہنا میری شے کتنے ہی, کہنا مینوں سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب, میں ایویں انہوں کہتا وہ پیچھے پہ ہی ہے. نال میں ڈگی کھول دیتی, وہ بھی پیچھے گیا ہے. وہ پیچھے انی دیر سے مینوں خیال آیا کہ کوئی اور شاہی نہ چک لیں پیچھے, تو کئی کچھ ہے وہ گاڑی اس کی وہ دوسری لمبی ہینچ بیک ٹائپ پہ ہوتی ہے نا, تو پیچھے وہ پوری فیملی لد کے کئی باری نکل جاتا ہے ٹرپ شپ پہ, سامان شمان پڑا ہوتا. کہنے ڈاکٹر صاحب میں انی دیر چین نہیں دیکھیا کہ یار انہیں اشارے تے کھڑا, میں کی کر انہیں کمبل کڈیا ہے, ماریا ہے پیچھے سے بونٹ اس کا بند کیا ہے, وہ فٹ پاتھ پیچھے چلا گیا. کہتے مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ خود کون ہے. کہتے ڈاکٹر صاحب بس وہ اشارہ کھل گیا, میں سائڈ تے بس گڈی لائیے, میں لبتا رہ گیا بندہ کتنے گیا, روئی جا رہا. اب مجھے کہ میں کہ یار ادھر ہی کہیں ہوگا. کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب دور دور تک وہ ہے ہی سڑک سنگل ہے, وہ کوئی بندہ نہیں ہے. تو میں کہ کسی دکان گلی میں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میں کہ یار اب مجھے کیا پتا کیا چکر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ روئی جا رہا ہے, اس کی حالت. اور یہ مجھے کہے کہ نہیں وہ نا مجھے کوئی خیال آ رہا ہے. میں کہا وہ کیا خیال آ رہا ہے؟ میں نہیں بولنا, مجھے لگتا ہے یہ فلانی ہستی تھی, میں نام نہیں بتانا, میں بس کوئی دعا مانگتا تھا. کہ میں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو اس بات کی پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گرمی میں ایک تو ادھر بندہ کہتا ہے جی مدینہ منورہ کے پہاڑوں پہ برف ہے, وہاں رضائی بھیجے. ٹھیک ہے, میں آپ کو میسج دے دیا یا عمران نے پہنچا دیا, عمران نے ادھر پہنچا دیا. وہ بندہ آگے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے ناک کیا ہے اشارے پہ, آپ نے اس کو ایویں ہی کہہ دیا پیچھے, اس نے کہا میری چیز نہیں دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہنا میں اپنے خیال ہے میں اپنی جگہ آواز سا گیا کی بیوقوفی کی نے کمبل رکھاتا نہیں, کنے لینا میرے کو کمبل اینی گرمی. کہنا میں انہوں کیا پیچھے پہ ہے, مینوں پتا کہڑی چیز, میں تو ایویں کیا پیچھے پہ ہی ہے. نال میں ڈگی کھولتی, ذہن میں میرے یہ آیا ہے, کہتے تھے خود ہی لے لے گا کوئی, یہ پاگل پن. وہ ذرا بڑا شریعت پہ چلنے والا بندہ ہے. کہتے لیکن ایک دم مجھے خیال آیا کہ کوئی چیز نہ لے لے یا کچھ, تو میں نے دیکھا کہ اس نے وہی نکالا ہے کمبل اور بند کر دیا. میں نے کہا اس کو اتر کے پوچھوں تو نے کمبل کیا کرنا ہے اتنی گرمی میں. ساتھ ہی خیال آیا یہ کون ہے. کہتے بس اس کے بعد وہ بندہ نہیں مجھے ملا. اب وہ پاکستان آتا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے وہ زاہد شاہ صاحب سے ملوائیں. میں کہتا ہوں یار میں کہاں سے ملواؤں انہیں, وہ نہیں ملتے تو وہ جب ملنا ہوگا وہ مل لیں گے. ٹھیک ہے, میں تجھے کہاں لے کے جاؤں. وہ روتا رہا, لڑائی کرتا ہے کہ نہیں ہے تو ایتھے دا تو پتہ آئے گا. میں مجھے نہیں پتا, ان کا جب موڈ ہوتا ہے کہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بابا ہی نے مجھے ان سے ملوایا تھا. ٹھیک ہے, مجھے کہتے تم کہتے مجذوب دیکھنا آؤ, تمہیں مجذوب ملواتے ہیں. وہ ملا میں ان سے اس وقت بابا جی کے ساتھ. اس کے بعد اس جگہ جہاں بابا جی لے کے گئے تھے, کچھ دن بعد میں چلا گیا ایک بار, پھر وہاں سے گزرتے بابا جی کو پتہ چلا, انہوں نے بڑا ڈانٹا. انہوں نے کہا نہیں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا, انہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور اب تمہیں وہاں ملیں گے بھی نہیں. وہ جب انہوں نے ملنا ہوگا تمہیں خود مل لیں گے. کہا اچھا, میں ڈاکٹر تھا اس وقت, نیا نیا یہ سسٹم سارا دیکھ رہا تھا. میری کھوپڑی کہتی تھی یہ شیزوفرینیا وغیرہ نا, شیزوفرینیا, یہ اس کو شیزوفرینیا فلانا. میں کہوں یار یہ پتہ نہیں کیا بندہ تھا. اس دن تو وہ حالت ہی ان کی, جب بابا جی نے ملوایا تو کپڑے برے اور اپنا بھی حال برا ان کا اور سارا. یار یہ کیا ہے, نہ پاکی پلیتی نہ کچھ, یہ کیا ہے. تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, بابا جی سے جب ڈانٹ پڑی پھر میں نہیں, پھر وہ انہوں نے ہی رابطہ کیا جب بھی کیا. ایک بار ملے تو انہوں نے کہہ دیا تمہیں جدہ تو ریاض جانا پڑے گا. بابا جی ابھی حیات ہی تھے.
بابا جی کو میں نے بتایا تو بابا جی کہتے ہیں ہاں بابا بھی کہیں جا رہا ہے, دیکھتے ہیں پہلے کون جاتا ہے. اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی, بابا جی پہلے چلے گئے, میں ابھی پاکستان ہی تھا. تو اس کے 2 ماہ بعد یہ اچانک پھر ملے. میں نے کہا تمہیں جدہ تو ریاض ہی جانا پڑنا ہے, تمہاری شکایت بھی لگ گئی ہے. جو میں نے واقعہ سنایا تھا میری شہباز صاحب سے, کوئی پتہ نہیں انہوں نے شکایت لگائی. ویسے پہلے تو یہ مانتے تھے میں نے لگائی ہے, اب یہ بھی کہتے نہیں میں نہیں لگائی تھی. تو تمہاری شکایت لگ گئی ہے. لیکن جدہ الریاض کی گورنمنٹ کہتی ہے یہ ہمیں وارہ کھاتا ہے, ہمارے پاس بھیجو. وہاں جانا پڑے گا, 4 روٹیاں لے کے آؤ, 4 جمعے پڑھ کے آؤ. وہ 2 سال میں وہاں رہا, نہ مجھے جدہ کا پتہ نہ مجھے ریاض کا پتہ. مطلب مجھے اب سمجھ آئے ہیں جدہ الریاض کیا تھا. تو ریاض باغ کو کہتے ہیں, باغ بغیچہ. جدہ باوجداد نو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جدہ الریاض دی گورنمنٹ ساری کہندی ہے سانو وارا کھانا ہے, چھڈو تسی ساڈے کو کل دیو. آپ کی شکایت بڑی سخت لگی ہے. میں کس نے لگائی ہے, میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, میری شاہی سے ہوئی تھی. کہتے بس لگی ہے, چائنا سنگاپور والوں نے لگائی ہے. ٹھیک, بعد میں شہباز شاہ صاحب مانے کہ ان کی امی جان سنگاپور کی تھی, یہ چائنیز کہتے تھے. ان لوگوں کی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہے. میں سعودیہ پہ 2 سال رہا ہوں. اس کے بعد میں آ چکا تھا جب یہ ملے ہیں. تو عمران اب وہاں تھا, عمران اور میمونہ. تو میں نے پھر فون کر دیا, میں کہا جی اس طرح کہہ رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا اس کی کیا بات ہے, مطلب اس کا میننگ کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا بس کمبل ہم دے رہتے ہیں, ادھر رضائی تو نہیں مل رہی, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. مجھے سمجھ بھی نہ آئے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے, تو وہاں کہاں سے برف ہے کیا ہے. تو حتی الامکان اللہ سے دعا ہے جی, جنگ شنگ تو نہ لگے, اللہ ہدایت دے, عقل دے, سمجھ دے. نہیں تو پھر ظلم ہے, بڑھے گا تو مٹ جائے گا. اللہ نے یہ کائنات جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ عدل پہ ہے, قائم عدل ہی رہتا ہے.